بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون جمعیت اہل حدیث کلکتہ ہاوڑہ کے جو بھی ذمہ داران یہاں تشریف فرما ہوں اور اس کے علاوہ ہاوڑہ کی اس مسجد اور ادارہ درس قرآن کے ذمہ داران میرے بزرگوں بھائیوں اگر مائیں بہنیں حاضر ہوں تو وہ بھی میری مخاطب ہیں. میرے لیے یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس کے ایک احسان و انعام کا موقع ہے کہ اللہ کے احسان کے بعد آپ لوگوں کے ذریعے سے یہاں ان آپ بھائیوں کے درمیان دوبارہ حاضری کا موقع مل رہا ہے. بڑی خوشی ہو رہی ہے اور دل سے یہ دعا نکل رہی ہے کہ رب العالمین نے دین کی بنیاد پر مجھے آپ نے یاد کیا، دعوت دی، موقع دیا، تو اللہ رب العالمین میرے آنے اور آپ کے بلانے اور یہاں حاضر ہونے کو قبول فرمائے، اس میں اخلاص دے اور ہمارے اس اجتماع کو رب العالمین ایسا اجتماع بنائے جو دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے حق میں مفید ہو، نامہ اعمال میں خیر و برکت کا باعث بنے اور نجات کا ذریعہ ثابت ہو اور ہم سب بالآخر جنت میں ملیں. جیسا کہ آپ حضرات نے سنا کہ آج کی اس مجلس کا عنوان بڑا حساس بھی ہے، حالات کے تقاضے کے مطابق بھی ہے، اور ہمارے ہی درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کے موضوعات سے متعلق تھوڑا الرجک رہتے ہیں. اس پر انہیں اندیشے، خطرات محسوس ہوتے ہیں، شاید اسی وجہ سے وہ اس سے دور رہنا چاہتے ہیں. حالانکہ میں ایسا مانتا ہوں کہ دینی سفر جنت کے راستے پہ ایک بندہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو اس کے لیے پہلا سوال یہی ہونا چاہیے کہ وہ راستہ کون سا ہو جس پر میرے قدم آگے بڑھیں. اگر ایک آدمی محنت کر رہا ہے لیکن غلط سواری پر سوار ہو گیا، غلط راستے پر چل پڑا جو جنت کی طرف نہیں جاتا، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سیدھا خط کھینچ کر کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے، دائیں بائیں خطوط کھینچ کر کہا کہ یہ جو اس پر چلے گا وہ گمراہی کا شکار ہوگا، اس کی روشنی میں غور کیجئے
تو وہ جتنا چلتا جائے گا صحیح راستے سے ہٹ کر اتنا جنت سے دور ہوتا جائے گا۔ یہ فلسفہ انتہائی غلط اور عالمگیر فریب ہے، دھوکہ ہے کہ سارے مذاہب سچے ہیں، سارے مسلک اچھے ہیں، اچھائیاں سب جگہ ہیں، لیکن سب کے سب سچے اچھے نہیں ہیں۔ اچھائیاں غلط لوگوں کے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، یہ بات اچھی طرح دماغ میں رکھیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت مت کرو کہ حق کو چھپانے لگو جانتے بوجھتے۔ تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی گمراہ فرقہ ہو، مذہب ہو، ان کے پاس کچھ نہ کچھ حق ہوتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلک ہو، کوئی گروہ ہو، کوئی جماعت ہو، اس کے پاس پورا کا پورا گمراہی کا ہی معاملہ ہو، اچھائیاں نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اچھائیوں کے دوش پر سوار ہو کر، یعنی اس کو دکھا کر عام لوگوں کو غلط باتیں اور گمراہیوں سے گویا آشنا کیا جاتا ہے، ان سے جوڑ دیا جاتا ہے، یعنی بنیاد بنائی جاتی ہے۔ ایک آدمی کسی مسلک یا اس کے لوگوں سے متاثر ہوتا ہے اس کی کچھ اچھائیوں کی وجہ سے، لیکن ان اچھائیوں کے ساتھ جو برائیاں ملی ہوئی ہیں اس مسلک میں، اسے بھی وہ اختیار کر بیٹھتا ہے، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہم اس سفر کو شروع کریں تو پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ وہ صراط مستقیم جو اللہ رب العالمین کا متعین کیا ہوا راستہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا اور کھینچا ہوا ہے، وہ کون سا راستہ ہے؟ ابھی آپ نے روایت سنی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 73 فرقے ہوں گے، 72 غلط راستے پہ ہوں گے جہنم والے، ایک صحیح ہوگا۔ تو میرے لیے میں ایک سوال کروں مسلمانوں سے کہ آپ اگر اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانتے ہیں اور ہے تو بتائیے کہ کیا ہم میں سے ہر شخص، کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اس کے بال بچے، مائیں بہنیں، ان کے بیٹے بیٹیاں جنت کے راستے پہ چلیں، ان راستوں سے بچ جائے جو جہنم پہ جا رہے ہیں، جبکہ 72 لوگ ان راستوں کو، امت کے، ابھی جو امت کے باہر ہے ان کی بات ہی نہیں ہے، غیر مسلم کافر جو امت دعوت ہیں ان کی بات نہیں، امت استجابت جو اللہ اور رسول کو مان رہے ہیں ان میں 73 فرقے ہوں گے اور 72 جہنم والے راستے پہ۔ یہ ایک الگ بحث ہے، یہ بات دماغ میں رکھیے گا۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے نہیں ہیں یا سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے تو اس میں سب کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کافی کفار و مشرکین کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ ان کے گناہ اور گمراہی کے اعتبار سے ان کا معاملہ ہوگا، عارضی طور سے جائیں، جن کا شرک اکبر، کفر اکبر، نفاق اکبر تک عقیدہ جائے گا وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، جن کا معاملہ اس سے کم تر ہوگا وہ نکل سکتے ہیں، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ یہ عقیدے کی بات، اصول کی بات۔ تو سوال یہ ہے کہ جب آپ اسے حدیث رسول مانتے ہیں تو کیا آپ نہیں چاہتے، وہ مرد ہو، خواتین ہو، بچے ہوں، کہ ہم اور ہمارے گھر والے ان راستوں سے بچیں جو جہنم کی طرف جاتے ہیں اور اس راستے پہ چلیں جو جنت میں پہنچاتے ہیں؟ سمپل سی بات ہے، کوئی ایک مسلمان ایسا ملے گا جو اس کا جواب دے گا کہ نہیں میں نہیں چاہتا، سوال ہی نہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جنت والے راستے پہ چلنا ہے اور اللہ کے انعام کا مستحق بننا ہے، اس کے عذاب کا نہیں، تو پھر اس سوال پر گفتگو آپ کو کرنا پڑے گی کہ کون سا راستہ ہے جو اہل بدعت کا ہے۔ تو بدعتیوں کو پہچانیں، بدعت کے اصولوں کو پہچانیں اور حق اور اہل حق کو پہچانیں۔ اس کے بغیر آپ علم نہ حاصل کریں، شناخت اور پہچان نہ کریں تو پھر ایسا ہوگا کہ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح، جیسا کہ آج کل بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، دین پھیلانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور ہمت بھی نہیں ہے کہ شرک کو شرک کہیں، بدعت کو بدعت کہیں، رد کریں۔ قرآن نے رد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا، صحابہ نے رد کیا، تابعین نے، محدثین نے۔ جس نے رد نہیں کیا اس نے، وہ حق پر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ خود ایک پہچان ہے اہل حق کی، اہل جنت کی، صحیح موقف اور منہج والوں کی، خود یہ ایک علامت ہے کہ وہ باطل کا رد کریں گے۔ آپ نے بچہ ہمارے یہاں حدیث جانتا ہے، خواتین جانتی ہیں، منکر دیکھو تو طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اس کی نہیں تو دل سے، زبان سے بولو، سمجھاؤ، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانو۔ کون نہیں جانتا؟ اس کے بعد رائے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اب ایک جماعت دین کا کام کر رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ شرک کر رہا ہے اور بولتی ہے کہ نہیں بولیں گے تو جھگڑا ہوگا، انتشار ہوگا، امت میں انتشار پھیلا رہے، تو منکر کو منکر نہیں بول رہے ہیں آپ،
شرک کو شرک نہیں بولیں گے، بدعت کا رد نہیں کریں گے، تو اسلام کی صفائی اور اسلام کی تبلیغ، کس اسلام کی تبلیغ آپ کر رہے ہو؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام نہیں ہے، اللہ کا نازل کی ہوا دین نہیں ہے، اور جو اللہ کا نازل کی ہوا دین نہیں ہے اس کا قائم کرنا بھی بے مطلب ہے، اس کو پھیلانا بھی بے مطلب ہوا۔ آپ کی محنتیں رائے گاہ جائے گی، یہ کوئی آپ کے خلاف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کے لیے، آپ کے حق میں کہہ رہے ہیں، اپنی محنت صحیح راستے پہ لگائیے، سنت کے ساتھ تھوڑا عمل۔ ہمارے اسلاف میں سے متعدد لوگوں کا قول ہے بدعت کے بہت سارے عمل کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ تو اس تناظر میں اس عنوان کی اہمیت سمجھیے۔ اب دوسرے تناظر میں دیکھیے کہ دین کی تعلیمات کا یہ تقاضا بھی ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں، علماء صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، بلکہ ان کو صاحب سر رسول کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار۔ آپ نے بہت سی ایسی چیزیں جو بہت سارے عام لوگوں کو نہیں بتائی تھی، ان کو بتائی تھی کہ فلاں فلاں منافق ہے۔ حضرت عمر بھی پوچھا کرتے تھے، پوچھتے تھے کہیں میرا نام تو نہیں ہے منافقین میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان علماء صحابہ میں سے، اور خاص طور سے صحابہ کرام میں فتنوں سے متعلق ان کا علم زیادہ تھا، لوگ فتنوں کے بارے میں ان سے پوچھتے تھے، عمر فاروق مجلسوں میں پوچھتے تھے۔ بخاری میں ان کی ایک روایت ہے لمبی چوڑی، تو اس کا ابتدائی حصہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، بھلائیاں کیا ہیں، نیکیاں کیا ہیں، اچھائیاں کیا ہیں۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا تھا، پوچھتا تھا شر کے بارے میں۔ کیوں پوچھتا تھا؟ مخافۃ ان اقع فیہ، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ میں اس میں پڑ جاؤں، میں اس شر کے جال میں پھنس نہ جاؤں، اس مقصد کے تحت میں شر کو پوچھتا تھا۔ یہ غور کیجئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتاتے بھی تھے، پھر پوری لمبی حدیث ہے شر خیر کی، ہم کو خیر دیا، شر دیا، اس میں بھی ہمارے موضوع سے متعلق مواد ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ باتیں آ جائیں آگے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک صحابی رسول کے عمل اور ان کے بیان سے ہمیں یہ تعلیم مل رہی ہے، اور وہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ آپ کو صرف خیر نہیں سیکھنا ہے بلکہ شر بھی سیکھنا ہے۔ اس کو ایک اور پہلو سے دیکھیے، جتنے انبیاء آئے قرآن کی تعلیم اٹھا کے دیکھیے، ان کی تعلیمات کی بنیاد کیا تھی؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ایک مثال کی ایک آیت دے رہا ہوں، ایک آیت پیش کر رہا ہوں مثال کے طور پہ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ نحل کی مشہور آیت ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ہر امت میں ایک رسول آیا، تو یہ ایک طے ہو گیا کہ رسالت اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے کسی قوم میں نہیں آئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے حجت پوری کی، اور اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے کھانا پینا، بال بچے، گھر بار، دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہم کو ملی ہیں ان سب سے زیادہ اہم نعمت رسالت ہے، اللہ کا دین اور ہدایت ہے۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، میں نے بہت موقعوں پر بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ اب رسول کی، جو رسول ہوتا ہے اس کی رسالت ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، نمائندگی جو کرتا ہے، تو انہوں نے کہا، آگے اللہ نے فرمایا کہ ان رسولوں کی رسالت کا پیغام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ یہ دو باتیں ہیں۔ رسولوں نے صرف اتنا نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، ساتھ میں کیا کہا؟ طاغوت سے بچو۔ طاغوت سے بچو مطلب طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اہل علم نے کہا کل ما عبد دون اللہ فہو طاغوت۔ بعض علماء نے اور وضاحت کی، کل من عبد من دون اللہ فہو طاغوت ومن اتبع دون الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فہو طاغوت۔ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اتباع کی جائے، اتباع، وہ طاغوت ہے، کیونکہ آپ نے ان کا درجہ بڑھا دیا۔ طغا مانے سرکشی، ہاں، سیلاب آتا ہے، لہریں اچھلتی ہیں تو کہتے ہیں کہ طغیانی آئی ہے، یعنی سرکش ہو رہی ہیں لہریں، طاغوت اسی سے ہے۔ آپ نے کسی مخلوق کو بڑھا کر خالق سے ملا دیا تو وہ طاغوت ہو گیا۔ میں یہاں
آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسولوں کی تعلیم کو اللہ نے بیان کیا، اللہ کی عبادت کرو، صرف اتنا نہیں کہا، ساتھ ساتھ کہا طاغوت سے بچو۔ اب ایک آدمی اگر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، سوال ہے غور کیجئے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، بس کہے گا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میں تو فضائل دیکھتا ہوں، ہاں مجھے اقامت دین کرنی ہے، مجھے تو لوگوں میں خیر پھیلانا ہے، اب میں یہ شرک کا رد کرنا، بدعت کا رد کرنا نہیں کرتا۔ اس کی بات کو مان کے کوئی اللہ کی عبادت کرنے بھی لگا، لیکن ساتھ میں وہ جا کے قبر کو سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، کسی دوسرے سے استغاثہ استعاذہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کے نام کی نظر و نیاز کرتا ہے، کسی اور پر بھروسہ کرتا ہے، کسی اور کے سامنے پیشانی ٹیکتا ہے، اللہ کی طرح کسی اور کو مانتا ہے، کہتا ہے بھائی اللہ کی عبادت تو کر رہا ہوں نا۔ کفار مکہ بھی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، جانوروں کو اللہ کے نام چھوڑتے تھے، شریک کر دیتے تھے ساتھ میں۔ ہاں قرآن نے کہا، ہاں آپ ان سے کہہ دیجیے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لا انتم عابدون ما اعبد، جس کو میں پوچھتا ہوں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ تو کفار مکہ کہہ سکتے تھے نا کہ ارے ہم تو اللہ کی عبادت کہتے ہیں، آپ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ جس کی عبادت کرتے میں نہیں کر، ہم نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا۔ پھر کافروں کو یہ کیوں کہا گیا مکہ والوں کو کہ آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ بہت اہم ہمارے موضوع سے متعلق جو ایک اندیشہ بتایا، بعض مسلمانوں میں یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ چھیڑنا وہ چھیڑنا۔ میں نے کہیں ابھی تک ذکر کیا، شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ کے ایک رسالے میں نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے بیچ صرف اتنا کہتے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، تو شاید مکہ والے آپ سے دشمنی مول نہیں لیتے، آپ سے نفرت نہیں کرتے، مخالفت نہیں کرتے، کہتے ہاں ہاں ٹھیک ہے برابر ہے، آپ کو صادق و امین مانتے تھے، آپ کو برا انسان کوئی نہیں کہتا تھا، جھوٹا کوئی نہیں کہتا تھا، سب سچا مانتے تھے۔ پھر جھگڑا کیوں ہوا، ناراض کیوں ہوئے؟ محمد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ کہا، فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا نہیں کہا کہ شرک برا کام ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ یہ کہا کہ تم جو کر رہے ہو، ان بتوں کو پکار رہے ہو، ان کے سامنے امور تعبدی اختیار کر رہے ہو، یہ تمہارا شرک ہے، کفر ہے، اللہ کا انکار ہے، اللہ کا حق غیر اللہ کو دینا ہے۔ تو بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتشار چاہتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو آپ برائی کی نظر سے دیکھیں گے کہ ارے بلا وجہ آپ نے، کفار مکہ کہتے تھے کہ جو ان پر ایمان لاتا ہے گھر خاندان سے الگ ہو جاتا ہے، انتشار پیدا کر دیا، باپ دادا کے دین سے ہٹا دیا۔ تو اب اگر کوئی شخص آج کوئی توحید کی سنت کی دعوت دیتا ہے اور اس سے اہل بدعت اور اہل شرک کا رد ہوتا ہے، تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ انتشار پھیلا رہا ہے، تشدد اختیار کر رہا ہے، شدت اختیار کر رہا ہے؟ شدت اور تشدد کا مطلب آپ نے سمجھا کیا ہے؟ اور کہیں کہیں غیرت و حمیت میں تشدد، جس کو ہم استقامت کہتے ہیں، اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکتے اور دین محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اگر مخالفین کی مخالفت کا اثر قبول کر کے ہمارے اہل حق جو ہیں وہ ان کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں، ہاں امام احمد مان جاتے، امام مالک رحمہ اللہ خلیفہ کی بات کو مان کے اپنا فتویٰ واپس لے لیتے، تو ان کو گدھے پہ بٹھا کر بازار میں گھمایا نہیں جاتا، ان کا مونڈا اکھاڑا نہیں جاتا، سزا نہیں دی جاتی۔ تو کیا بے وقوف تھے یا انہوں نے غلط کام کیا آج کے لوگوں کے مطابق کہ کیوں جھنجھٹ میں پڑ رہے ہیں؟ ایک فتویٰ ہی تو ہے، واپس لے لیتے، کیوں تشدد میں، انتہا پسندی اور شدت پسندی میں پڑ گئے؟ شدت کا معنی الگ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ زبردستی کرنے لگیں یا اپنے حق کے موقف پر اس طرح قائم رہنے کا مظاہرہ کریں کہ کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، عصبیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، لیکن حق پر قائم رہنا کہ میں اس سے ٹس سے مس نہیں ہوں گا، غلط کو غلط کہوں گا، صحیح کو صحیح کہوں گا، یہ شدت پسندی نہیں ہے، یہ آپ کے ہمارے دین کا امتحان ہے۔ شدت پسندی بول کر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ہاں اپنے سر کو جو ہے وہ ریت میں ڈال کر سمجھ رہے ہیں کہ میں خطرے سے محفوظ ہو گیا۔ شتر مرغ کے بارے میں ایسا لوگ کہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کہا، رسولوں نے کہا اللہ کی عبادت کرو اور شرک مت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت اور توحید کیا ہے، وہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ شرک کیا ہے، طاغوت کیا ہے، تاکہ ہم بچیں۔ اسی لیے علماء نے کہا
کہ ہمارا جو دین ہے پورا کا پورا اس کا دو حصہ ہے، ایک تحلیہ ہے، ایک تخلیہ ہے. اس کو اور بھی نام دیتے ہیں. تحلیہ کن چیزوں سے ہم کو اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے. حلیہ کہتے ہیں زیور کو، کون چیزیں پہننا ہے، کون سی چیزیں اختیار کرنی ہے، یہ تحلیہ. اور تخلیہ کہتے ہیں کس چیز سے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، صاف کرنا ہے. پورا دین یہی ہے، دو چیزیں، دونوں ضروری ہے، ایک پہلو کو چھوڑ نہیں سکتے. نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. آج جتنی بھی دعوتیں ہیں یہ بھی ایک پہچان ہے، آئے گی بات ابھی. ہاں، اہل باطل کی، اہل بدعت کی، ان کے اندر دیکھیں گے آپ کہ یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. یہ خود حق کی پہچان ہے کہ اہل حق وہ ہوں گے جو نیکی کا حکم دیں گے، اس میں سر فہرست توحید، برائی سے روکو گے اس میں سر فہرست شرک اور بدعت. اگر کوئی گروہ، یہ لکھ لیں دماغ و ذہن و دماغ میں، اگر کوئی گروہ شرک اور بدعت کا رد نہیں کرتا، میں یہ بار بار کہتا ہوں، ہمارے نوجوان لکھ لیں، شرک اور بدعت کا رد نہیں کرتا، شرک کو شرک نہیں کہتا، وہ دین اور دعوت کا کام نہیں کرتا ہے. اس کے جو رد کرتا ہے وہ شدت پسند نہیں ہے. شدت پسندی آ سکتی ہے اس میں، لیکن صرف رد کرنا شدت نہیں ہے. یہ خود اہل باطل کی پہچان ہے. اور روئے زمین پر میں جہاں تک جانتا ہوں اس وقت سلفی گروہ کے علاوہ کوئی گروہ نہیں ہے جو شرک کا اس طرح رد کرتے ہو جو نبی کا طریقہ تھا، صحابہ کا، سلف کا طریقہ تھا. تو آپ کس دین کو پھیلا رہے ہو؟ اگر آپ نے توحید، عبادت، فضائل، حکومت الہیہ کا قیام اور اس طرح کا فلسفہ بیان بھی کر دیا، یا کچھ چیزیں جو دین کی ہے بیان بھی کر دیا، لیکن آپ نے لوگوں کو شرک سمجھا کر اس سے نہیں بچایا، بدعت بتا کر اس سے نہیں بچائی، تو آپ نے دین نہیں بتایا، آپ جنت کے راستے پہ نہیں لے جا رہے. تو قرآن کی تعلیمات، یہ میں نے ایک آیت پیش کی، میں اصل موضوع پر علامتوں پہ آنا چاہتا ہوں. یہ ابھی عنوان کی اہمیت اور اس کی ضرورت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں جو ناظم صاحب نے گزارش کی کہ یہ عنوان انتہائی اہم ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت کو جاننا ضروری ہے. خواتین بھی یہ نہ سمجھیں کہ مولانا صاحب نے تو یہ ایسی باتیں کی جس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. بغیر اس کے خواتین بھی جنت میں نہیں جا سکتی، جہنم سے نہیں بچ سکتی. آپ کو جب دین کی محنت کرنی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، جتنی بھی عبادتیں ہیں، نیک کام ہیں، حلال حرام کے معاملات ہیں، رشتہ تعلقات اور حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہے، ہمیں ہر معاملے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہوگا. اللہ نے جو دین اتارا ہے آسمان سے اس کو دیکھنا ہوگا. اللہ نے کیوں اتارا، اس کی حفاظت کیوں کی، ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے نا. اب میں ایک سوال یہاں یہ کروں کہ ٹھیک ہے اللہ نے اتارا، قرآن اتارا، سنت اتاری، پھر قرآن و سنت کو محفوظ رہنے کا انتظام کیا ہمارے علماء سلف میں، ایک ہزاروں کی تعداد میں، ہاں لاکھوں راویان حدیث، قرآن کی خدمت کرنے والے مفسرین، مختلف علوم قرآن، علوم حدیث کی شاخیں، ہاں لاکھوں کی تعداد میں ہر دور میں لوگوں نے خدمت کی، زندگیاں لگا دی. یہ بیکار ہے؟ ان سب کو فراموش کر دیا جائے، ان سے استفادہ نہ کیوں کیا اللہ نے یہ انتظام؟ اب اللہ نے ایک دین نازل کیا، ہم تک پہنچایا، حفاظت کی، اور ہم کہہ رہے ہیں یہ بھی چلے گا اور دوسرا بھی چلے گا، اللہ والا بھی چلے گا اور غیر اللہ والا بھی چلے گا. جو اللہ نے اتارا وہ بھی، اور جو کسی نے بتایا کہ وہ بہت بڑا دانشور ہے، وہ تو ایسا ہے کہ ہوا میں اڑتا ہے، وہ تو پانی پہ چلتا ہے، وہ کرامت کھیلتا ہے، وہ عشاء کے وضو سے فجر اور فجر کے وضو سے عشاء، اور جب سے بالغ ہوا ہے تب سے آج تک اس کا وضو ٹوٹا نہیں، تو اس کو اللہ کے قانون، اس کی بتائی بات کو اللہ کے قانون کے برابر کھڑا کر دیں گے، رسول کے مقابل کھڑا کر دیں گے. یہی ہو رہا ہے. ارے وہ تو ایسے بزرگ ہیں، وہ تو فلاں ایسے ہیں، ان کے ماننے والے یہ تھے، ہاں اللہ تعالیٰ کو جنت کو خواب میں دیکھا، اللہ کے رسول کو دیکھا، دین مکمل ہو چکا، لیکن ان کے پاس ابھی بھی سلسلہ جاری ہے خواب، کشف و منامات کے ذریعے سے. تو اب ان کی بات مان لے، اللہ کے رسول کی بات چھوڑ دے میں، اور اب اس کا کوئی رد کرے، مظاہرہ کرے، تو آپ کہیں گے ارے تشدد ہے. یہ جو 73 فرقے والی حدیث ہے، صرف یہ ایک نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی ایک لمبی فہرست بیان کی جا سکتی ہے. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، اللہ نے بتایا هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے اللہ جس نے آپ پر کتاب اتاری. الکتاب کون؟ قرآن. اب الکتاب اتاری تو یہ مذاق ہے کیا؟ یہ ہدایت ہے، ذکر ہے، روح ہے، زندگی ہے، نصیحت ہے، حق ہے، ہدایت ہے، ہدی للناس. یہ فرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی. اس قرآن نے شرک کی، گمراہیوں کی نشاندہی کی، غلط لوگوں کا رد کیا. یہ تشدد نہیں ہے، یہ ہمارے لیے رحمت ہے. قرآن رحمت ہے، بیماریوں سے شفا ہے، روحانی اور دل کی بیماریوں کا علاج قرآن سے ہے. اللہ نے کہا وہی اللہ ہے جس نے الکتاب اتاری.
اب تم اس کی ناقدری کرو تو الگ بات ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. اس قرآن میں کچھ محکم مضبوط واضح آیتیں ہیں. محکم وہ آیتیں جن کی دلالت اور معنی مفہوم انتہائی اٹل ہے، صاف ہے، واضح ہے، مراد واضح ہے. وہ ام الکتاب ہیں. آگے اللہ کہا ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہے. ماں اصل ہے، مراد اور مقصود ہے لوگوں کو ہدایت کے لیے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور ان آیتوں کے علاوہ لیکن سب لوگ سمجھ نہیں پاتے. ہن وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. یہ دیکھیے گمراہ فرقوں کی وہ علامت جو قرآن بتا رہا ہے. یہ قرآن اور حدیث کی بتائی ہوئی علامتوں کو آپ پھیلاتے جائیں گے تو اصولوں کی شکل میں آپ کو ایک کتاب لکھنی پڑے گی، لکھ سکتے ہیں. جن کے دلوں میں اللہ فرما رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کہ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ ہے، ٹیڑھ پن ہے، کجی ہے، میلان ہے، حق کو حق کی طرح قبول نہیں کرنا چاہتے، ان کا دل ہی خراب ہے، ٹیڑھا ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. اس ایک آیت کو غور سے سمجھیے اور یہ دیکھیے کہ اللہ نے بھی ہم کو بیان کیا ہے، پہچان بتائی ہے گمراہ لوگوں کی. قرآن کو مان رہے ہیں لیکن قرآن میں کن آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں؟ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں ما تشابہ منہ، اس میں سے جو متشابہ ہیں، جن کی دلالتیں واضح نہیں ہیں. کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ کو چاہنے کے لیے، سادے سودے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کے صحیح سچے راستے سے روکنے کے لیے. آپ دیکھیے صرف اس ایک آیت کی تشریح میں کہ لوگ صحیح صاف ستھری آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ آیات کے پیچھے پڑھ کے غلط باتوں کو، غلط عقیدے کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ان کے دل میں کجی ہے. اب آپ دیکھیے قرآن کی کتنی آیتیں ہیں صاف محکم کہ اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اللہ کے رسول آپ کا معاملے میں کوئی حق نہیں ہے. لیس لک من الامر شیء، قرآن کی آیت ہے. آئے اللہ کے رسول آپ جسے چاہیں جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے، یہ اللہ کا کام ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. کتنی صاف ہے نا. یہاں کوئی بچہ ایسا ہے، کوئی میں نے ترجمہ کیا جو سمجھ میں نہیں آیا، آپ میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آیا؟ ہاں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اللہ نے نہیں دیا. اب ڈھونڈ ڈھانڈ کے کھینچ تان کے لاتے ہیں وہ غیب نہیں اور یہ غیب اور یہ غیب نہیں اور وہ غیب. حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مٹھی باندھ کے ڈالا دیکھو، غیب دے بھی رہے ہیں دوسروں کو اور آپ کہہ رہے ہیں غیب نہیں جانتے. اللہ کے رسول غیب بانٹ رہے ہیں. یہ متشابہ واضح آیتوں کو چھوڑ کے غلط ایسی متشابہ چیزوں کے ذریعے سے محکم آیتوں کو رد کرتے ہیں. اس کی مثال دیتے ہوئے سمجھانے کے لیے شیخ صلاح نے احسن البیان کے حاشیے میں بیان کیا کہ عیسائیوں کو صاف کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، لیکن قرآن میں جو کہا گیا کلمۃ اللہ روح اللہ کہا گیا، اللہ کی کلمہ کن سے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس متشابہ کو لے کر ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور جو صاف صاف کہا کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا نہیں، وہ پاک ہے، اس کو چھوڑ دیا. ہمارے قرآن میں ایسی کتنی باتیں ہیں. اہل بدعت اور گمراہ فرقے یہی کرتے ہیں. صاف صاف آیتیں ہیں کہ مانگنا ہے دعا صرف اللہ سے، عبادت صرف اللہ کی. ہمارا مسلمان بندہ کہتا بھی ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن شرک کر بھی رہا ہے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، کوئی ایک مسلمان جو قبر بھی پوجا بھی کر رہا ہے، رافضی ہو، صوفی ہو، سب سے بڑا شرک کرنے والا ہو، آپ جب آج جا کے اس سے پوچھو گے کہ شرک کیسا گناہ ہے تو بولے گا بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اس پہ مر گیا تو آدمی، قرآن کہتا ہے بچے گا نہیں، کبھی جہنم سے نکلے گا نہیں. وہ مانتا ہے، شرک کو رد کرتا ہے، شرک سے گھن محسوس کرتا ہے، برا بولتا ہے، لیکن وہ جو شرک کر رہا ہے اس کو شرک نہیں کہتا. کیوں؟ اس کی دو تین وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس موضوع کو لوگ چھیڑتے نہیں ہیں، سمجھاتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ شرک کیا ہے. 20 سال 25 سال 15 سال لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں شرک کیا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ انبیاء کرام جس سبق سے دین کی دعوت شروع کرتے تھے، ہمارے ہاں لوگ سالہ سال گزارنے کے بعد بھی اس سبق کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اس کو پڑھنے پڑھانے والے کو کہتے ہیں کہ یہ شدت پسند ہے، شدت اختیار کر رہا ہے. یاد رکھیے توحید کے بغیر آپ کا کوئی ایک عمل، ایک سبحان اللہ الحمدللہ قبول نہیں ہوگا. کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے.
نبوت کے ساتھ کہا اللہ کے رسول کہہ رہا آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد، لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اگر آپ نے شرک کیا۔ نبی شرک نہیں کر سکتے تھے، لیکن شرائط بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو دنیا کا کوئی دانشور، مفکر، مفسر، بہت بڑا درس قرآن دینے والا، ہوا میں اڑنے والا، پانی پہ چلنے والا، کوئی اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر اللہ کے رسول بھی شرک کریں تو نبوت ہونے کے باوجود آپ کے سارے عمل برباد۔ بتائیے کیا اس سے آدمی کو بے فکر ہونا چاہیے؟ اس موضوع سے آنکھیں بند کرنا چاہیے کہ نہیں ہم کو اس میں نہیں پڑھنا ہے، شرک کیا ہے ہم کو ضرورت نہیں جاننے کی، کیوں ہم اختلاف اور جھنجھٹ میں پڑے؟ اس میں پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، وہی حضرت حذیفہ کی بنیاد پر کہ خیر کو اختیار کرنے کے لیے آپ کو شر کو بھی جاننا ہوگا۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ اس وقت تک دین محفوظ رہے گا جب تک اسلام کے ساتھ ساتھ آدمی جاہلیت کو بھی جانے۔ اسلام کے خلاف جو بھی گمراہی ہے وہ جاہلیت ہے۔ اگر آپ جاہلیت کو نہیں جانتے تو اسلام اور جاہلیت میں فرق نہیں کریں گے، ایک طرف اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے اور دوسری طرف جاہلیت کے اور جہالت کی باتوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح۔ آج کتنے دعات کا یہ رویہ ہے۔ تو اب یہاں آپ غور کیجئے کہ یہ عنوان کتنا نازک، کتنا اہم ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھنا شروع کریں، روزہ پڑھنا شروع کریں، آپ فضائل حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اس سوال کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اور لوگ اسے نظر انداز کر کے ساری محنتیں دوسری جگہ کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کو اپنا نمونہ ماننے والا، ان کی پیروی کرنے والا شخص اسی راستے کو اختیار کرتا ہے جو نبی کا ہے، جو صحابہ کا ہے۔ اور ہمارا عنوان یہی ہے کہ اہل حق اور اہل باطل کی پہچان کیا ہے۔ ہاں، میں نے جو آیت پیش کی، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محکم آیتوں کو چھوڑ کر جن کے دلوں میں کجی ہے وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہ ہیں، جن کے اندر احتمال ہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے وہ بھی۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری وغیرہ میں، حضرت عائشہ کہتی ہیں قرآن کی یہی آیت پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوری آیت پڑھنے کے بعد کہا کہ جب تم ایسے لوگوں کو اذا رأیت الذین یتبعون ما تشابہ منہ، جب تم ایسے لوگوں کو پاؤ جو متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اب ابھی دیکھیے ہمارے ہاں مثال کے طور پہ ایک مرزا علی انجینئر ہے، مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ آیت نہیں جانتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے؟ کیا آپ لوگ یہ جب سمجھتے ہیں کہ اللہ نے صحابہ کے بارے میں جو کہا کہ ان سے راضی ہوا تو اس میں 2-4 صحابہ، 100-200 صحابہ مراد ہے، باقی لوگ نہیں ہیں، ایسا ہے؟ مرزا کہتا ہے ایسا ہے، ہمارا نوجوان اس کو لائک کرتا ہے، قرآن کے خلاف اس کو مانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قبل فتح، سورہ حدید کی جو آیت ہے، فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ زیادہ اونچے درجے والے بعد والوں کے مقابلے میں، لیکن اللہ نے آگے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے تمام صحابہ سے، فتح مکہ کے پہلے کے ہوں یا پہلے کے بعد کے ہوں، اس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ آ گئے۔ میں نے 2-4 نام لیا جن پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں، مرزا بھی، مولانا مودودی صاحب بھی، جماعت اسلامی والے بھی۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں اس کی، متشابہ کے بھی کہاں سے لاتے ہیں متشابہ؟ کربلا میں ایسا ہوا تھا، جنگ جمل میں ایسا ہوا تھا، جنگ صفین میں ویسا ہوا تھا۔ یہی رافضی کہتا ہے کہ 2 میں جنگ ہو رہی ہے تو ایک غلط ایک صحیح ہوگا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ یہ لکھ لیجئے، آپ کی اور میری لڑائی ہو گئی، آپ مجھ کو آگے تماشا اس لیے مار دیتے ہیں کہ آپ کو کسی نے بتایا کہ میں نے آپ کو گالی دی ہے، آپ کے ابا کو گالی دی ہے جن کا انتقال ہو چکا ہے، غصہ آ گیا کہ میرے مرے ہوئے ابا کو برا کرا، آپ نے آ کے مار دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ خبر غلط تھی، آپ شرمندہ ہوئے، تلافی کی کوشش کی نہیں کی جو بھی ہے، لیکن آپ نے جس خبر کی بنیاد پر مجھے مارا، کیا اس بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ آپ کا اختلاف حقیقی ہے؟ غلطی آپ کی ہے، غلطی یہ ہے کہ آپ نے تحقیق نہیں کی، لیکن یہ غلطی نہیں ہے کہ آپ نے جس بنیاد پر رد عمل کا مظاہرہ کیا وہ ایک بنیاد تھی جھگڑے کی جس سے جواز پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرت زبیر میں، حضرت امیر معاویہ میں اور علی میں جو جنگیں ہوئی ہیں، آپ اس کی تفصیل جائیں، میں جا نہیں سکتا، بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ کئی مقامات پہ دونوں میں سے کسی کی غلطی نہیں ہے۔ صلح کی بات کرنے کے بعد جمل کی رات میں حضرت زبیر، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں گئے، حضرت علی اپنے خیمے میں گئے۔ ہاں،
پھر اچانک بھگدڑ مچی فجر کے وقت یا جو بھی وقت تھا، ادھر سے حضرت علی نکلے تو سبائی ٹولے کے آدمی وہاں موجود تھے، پہلے سے پلاننگ تھی کہ یہ مل گئے تو ہم نہیں بچیں گے، اس لیے ان کو لڑاؤ. تو حضرت علی سے ملتے ہیں، کہا حضرت علی کا کیا ہوا؟ کہا ان لوگوں نے حملہ کر دیا ہماری فوج پہ. کہا صلح کی بات کرنے کے بعد ایسا کیا انہوں نے؟ پھر اس کے بعد حضرت طلحہ اور زبیر جب نکلے وہاں ان کا آدمی موجود تھا، نکلے کیا ہوا؟ کہا علی کے لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا، جنگ چھڑ گئی. دونوں طرف سے ان کے آدمیوں نے، سبائیوں نے تیر چلایا، ان کو کہا کہ انہوں نے چلایا، ان کو کہا کہ انہوں نے چلایا. اور شہادت کے بعد بھی حضرت علی روایتوں میں ثابت موجود ہے، حضرت علی جو ہے نادم ہوتے تھے کہ کاش میں اس جنگ سے پہلے فوت ہو جاتا، گزر جاتا دنیا سے. ان کی لاش دیکھنے کے بعد کہا یہ ہمارے بھائی تھے. ان کو کافر نہیں کہا. جمل میں فتح ہونے کے باوجود حضرت علی نے مسلمانوں کا مال کو مال غنیمت اپنے مقابلین کے لیا نہیں، مطلب مسلمان مانتے تھے. یہ آج کہتے ہیں، مرزا صاحب بولتے ہیں کہ میں اگر اس زمانے میں ہوتا تو حضرت علی کے ساتھ ہوتا، آپ کس کے ساتھ ہوتے؟ مجھے ملے تو میں کہوں گا میں دونوں کے ساتھ نہیں رہتا. یہ آج بول سکتے ہیں آپ اور ہم، اس زمانے کا اندازہ نہیں. دونوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتا؟ جو فضیلت والے سابقون الاولون صحابہ تھے ان دونوں کے ساتھ نہیں تھے. دو گروہوں میں سے جو قتل کرے گا حضرت عمار کا وہ حق سے زیادہ قریب ہوگا. شیخ خمیس نے بڑی اچھی تشریح کی ہے کہ حق سے زیادہ قریب ہوگا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اقرب کا بھی لفظ ہے، حق سے زیادہ قریب، پورا حق نہیں ہوگا اس کے پاس. حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں حق سے زیادہ قریب تھے، لیکن 100% حق نہیں تھا. 100% حق کس کے پاس تھا؟ جواب دے سکتے ہیں آپ؟ ہاں جی، وہ سب نہیں تھے جو صحابہ دونوں طرف نہیں تھے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب آپس میں جنگ ہو تو اپنی تلوار کو میان سے نہیں نکالنا، لکڑی کی تلوار بنا لینا. تو ان لوگوں نے اس پہ عمل کیا تھا، جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، نہ ادھر سے نہ ادھر سے. وہ حق پہ 100% تھے. پھر حضرت علی زیادہ قریب تھے، حضرت امیر معاویہ ان کے مقابلے میں کم قریب تھے، لیکن کافر کوئی بھی نہیں تھا. اب یہ کہتے ہیں اب سوال یہ ہے، یہ اس بنیاد پر ان جنگوں میں کچھ روایتوں کو نکال کر کچھ تاریخی، کچھ صحیح، کچھ غلط، مان لیجئے صحیح روایت ہے کہ کسی صحابی کی کوئی غلطی، صحابہ کی غلطی کے متعلق آپ عقیدے کی کتابوں میں پڑھیں گے، ہمارے ہاں اس کے اصول ہیں کہ یا تو وہ روایت غلط ملے گی، یا صحابی کی غلطی اجتہادی غلطی ہے، یا تیسری چیز یہ کہ اگر اس نے غلطی کی ہے تو توبہ کر لی ہے. ہاں، یہ سب احتمالات ہیں. چوتھی چیز یہ کہ اگر صحابی سے غلطی ہوئی ہے، صحابہ کرام میں سے کسی سے، وہ معصوم نہیں تھے، تو اگر ہوئی ہے، واقعی غلطی ہوئی ہے، تو ان کی غلطیاں قطرہ ہیں اور ان کی نیکیاں سمندر ہے. ان غلطیوں کے باوجود اللہ رسول ان سے راضی تھے، خوش تھے، ان کی تعریف کی، ان کو طعن و تشنیع کرنے سے منع کیا. اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی ہے، تو اللہ جانتا تھا یہ سب ہونے والا ہے، پھر بھی راضی ہوا. اللہ نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے ایمان کا معیار قرار دیا. اب سلمان ندوی صاحب، علی انجینئر اور فلاں اس میں زیادہ جن کے نام چل رہے ہیں، ہم بہت حیرت کی بات ہے، مجھے ہمارے یہاں لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ سننے کو تیار نہیں ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے کہ علماء کی بات، دلیلوں کی بات، مضبوط عقیدے کی، مسلمہ عقیدے کی بات کو نہ مان کر جاہلوں کی بات، رافضیوں کے ایجنٹ کی بات مانتے ہیں جن کے پاس دلیل مضبوط نہیں ہے. تو یہی دیکھیے کہ میں کہہ رہا تھا، مثال یہ دے رہا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے، یہ محکم ہے کہ نہیں، کلیئر ہے کہ نہیں، صاف آیت ہے کہ نہیں. یہ محکم آیتیں، صحابہ کے سلسلے میں جو آیتیں اور حدیثیں بالکل محکم ہیں، مضبوط ہیں، صاف ہیں، ان کو چھوڑ کر یہ متشابہ کو نکالتے ہیں. فلاں صحابی سے فلاں غلطی ہوئی، کربلا کا واقعہ، حالانکہ ہم اس کے مکلف ہی نہیں ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی شخص کربلا کے بارے میں ایک لائن نہ پڑھے، ایک لائن نہ بولے، ہاں، قرآن حدیث پر عمل کرے تو اس کے لیے کافی ہے. کربلا کے بارے میں جاننا، بولنا ضروری ہے. کیا فائدہ ہے اس سے؟ کیا مقصد ہے؟ ہمارے علماء میں ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ آپ اچھا برا اگر نہیں کہنا چاہتے تو یہ اچھا موقف یہ ہے محفوظ کہ تلک امت خلت قد خلت. قرآن نے کہا ہے نا، یہ امت گزر چکی، اس نے جو کمایا اس کے لیے، تم جو کرو گے تمہارے لیے.
یہ ہمارے دین کی مبادیات اور اس سے تعلق نہیں رکھتا. اور آج مرزا یا اس قسم کے لوگ بہادری بتاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے خلاف اس کے خلاف. مجھے بتائیے کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر جن صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، خود حضرت حسن نے حضرت علی کے واقعے کے بعد حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تھی. تو مرزا جو کہے گا کہ حضرت حسن نے غلط کا ساتھ دیا، آج آپ معاویہ کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ ہم سے سوال کرتا ہے. پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرے. نہیں کر سکتا، اس کے رافضی آقا ناراض ہو جائیں گے اور جاہل آدمی مانے گا نہیں. ہمارے یہاں جو جوہلا ان کی موافقت کر رہے ہیں. سوچیے تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، ہم سے آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ کو برا کہیں، ان کی مخالفت کریں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو امیر مانا، بیعت کی، ان سے وظیفہ لیا ماہانہ، ان سے رشتہ داریاں ہوئی، ان کے درمیان خاندانی رشتہ ہوا، شادیاں ہوئی، تو وہ برا نہیں جانتے تھے. تو آج ہم نہیں مانتے ہیں تو بزدل ہیں، غلط ہے، ناحق ہے. تو حضرت حسن کے بارے میں یہی فتوے دیجئے. تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور جتنی بدعت اور کفر ہے سب متشابہ کے پیچھے پڑے ہیں. قرآن اور حدیث کی صاف صاف تعلیم موجود ہے. آپ عقیدے کی کوئی بھی کتاب اٹھائیے اہل السنہ والجماعہ کی، صحابہ کرام کے بارے میں لکھے گا کہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں. کسی بھی صحابی کے بارے میں برا بھلا کہنا، گالی گلوچ کرنا، طعن و تشنیع کرنا بے دینی ہے، الحاد ہے، کفر ہے، نفاق ہے، گمراہی ہے. الگ الگ درجات. یہ میں الگ الگ لوگوں کی عبارت کا، اس میں امام طحاوی کی بھی عبارت کا مفہوم آ گیا، میں نے ذکر کیا ہے. صحابہ کے تعلق سے یہ اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث، صحابہ، تابعین، محدثین کا متفقہ فیصلہ، متفقہ مسئلہ ہے. اور یہ بھی متفقہ ہے کہ ان کے جو درجات ہیں ان میں سب سے اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق، پھر عمر، پھر عثمان. ہمارے ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں، فرماتے نہیں بکتے ہیں. کیا بکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سارے انبیاء کے بعد سارے اولیاء صالحین صحابہ میں میرے نزدیک سب سے اونچا درجہ حضرت علی کا ہے. حضرت علی بھی خود نہیں مانتے تھے یہ، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق، عمر، فاروق اور عثمان غنی کو اپنے سے بہتر. اور اس پر صحابہ کا اجماع تھا، جس پر صحابہ کرام سارے کے سارے متفق ہوئے، تابعین متفق ہوئے، پورے اہل سنت اور جماعت کے کبار علماء سلف طلب متفق ہیں. وہ ایک آدمی جو عالم بھی نہیں ہے، ہاں، جو وحدت الوجود کے کفریہ عقیدے کو ماننے والا، تائید کرنے والا ہے، اس کی بات ہمارے یہاں لوگوں کو لوگ قبول کرتے ہیں اور ہمیں صفائی دینا پڑے. کن کو؟ دوسروں کو نہیں. اہل الحدیث. اہل بدعت ہوں تو سمجھ میں آتی ہے بات، بھئی یہ تو رافضیوں کا عقیدہ ہے ہی، علی کا پہلا نمبر وہ کہتے ہیں. اب ڈاکٹر اسرار کے ذریعے سے ہمارے اہل حدیث نوجوان بھی یہ بولنے لگے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو دیا، میں ایک مثال دیا کہ صحابہ کرام کا اللہ کے یہاں پسندیدہ ہونا، ہدایت پر ہونا، نمونہ ہونا قرآن حدیث کی محکم دلیلوں سے ثابت ہے، اور متشابہ کے ذریعے سے ہم کو گمراہ کیا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے اس کی تشریح کی کہ جب ایسے لوگ تمہیں ملیں تو کیا کرنا ہے. اے عائشہ، جب ایسے ملیں تو اولئک الذین سماہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے نام لے کر آگاہ کیا ہے ہم کو، آپ کو اس آیت کریمہ میں. فاحذروہم، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اہل حدیثوں، قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ کے رسول کو مانتے ہو، ایمان رکھتے ہو تو یہ سنو. اللہ کے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ ملے تو ان سے بچنا، دور رہنا، ان کو لائک نہیں کرنا، ان کو فارورڈ نہیں کرنا، ان سے بچنا. اور ہمیں بولنا پڑ رہا ہے، اور ہم جو بول رہے ہیں تو تشدد کی حوالے کر دیے گئے، رد کرنا شروع کر دیا. دلیل دیکھیے، ہماری زبان، ہمارا انداز غلط ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ہم انسان ہیں، آپ کو ہماری باتوں میں تشدد لگ سکتا ہے، لیکن ہمارے دلائل پہ غور کریے. یہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں اللہ گواہ ہے کہ اس میں امت کی فلاح اسی میں ہے، دنیا کی عزت اور آخرت کی نجات اس کے علاوہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہم کو بتایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا، محکم کو چھوڑ کے متشابہ کو، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ چاہنا. آج مسلمانوں میں ہر طرف ایسے فتین فتنہ پھیلا رہے ہیں، اور ہماری اگلی نسل کہیں مرتد ہو رہی ہے، کہیں کفر کا شکار ہے، کہیں بدعات میں مبتلا ہے، اصل دین سے دور ہے. اور صرف دین سے ہی دور جب ہوتے ہیں نا، تو صرف دین سے دور نہیں ہوتے، اہل حق سے دور ہوتے ہیں، علماء سے دور ہوتے ہیں، توحید کو ماننے والوں پر تنقیدیں کرتے ہیں. آج ہمارے ہندوستان کے ماحول میں دیکھ لیجیے، صوفیوں کا، بدعتیوں کا، شرکیات اور کفریات کا، جو کھلے کھلے شرک اور کفر ہے، اس کا رد کرنے والے کھل کے اتنے نہیں ملیں گے جتنا اہل توحید کو برا بھلا کہنے والے، سعودی عرب، اہل حدیث، ہاں، ان کے مخالفت کرنے والے، جھوٹی خبر پر جو ہے طوفان کھڑا کر دینے والے آپ کو جتنے ملیں گے. یہ بھی ایک علامت ہے
اہل بدعت کی. شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اہل بدعت کی پہچان ہے اہل حدیثوں کو برا بھلا کہے گا. امام حاکم نے کچھ ابن قطان کا قول نقل کیا کہ روئے زمین پر کوئی بھی بدعتی ہو لیسا علی وجہ الارض مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث، کہ روئے زمین پر کوئی بھی شخص ہو جو بدعتی ہے وہ اہل حدیث سے نفرت ضرور کرے گا، یہ اس کی پہچان ہے. تو بہرحال یہ قرآن کی آیتیں بھی اللہ نے بھی ہم کو آگاہ کیا ہے. اور اس تناظر میں دیکھیے ہاں یہاں میرے سامنے ایک میں نے سوچا تھا شروعات کروں گا علامہ ابن تیمیہ کے ایک اقتباس سے جو کافی لمبا ہے، موقع نہیں ہے، میں براہ راست پہچان پہ آتا ہوں. اللہ کے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ابھی حدیث آپ نے سنی کہ میری ستفترق امتی الی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ وہی الجماعہ، وفی روایہ وما ہی یا رسول اللہ، کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت کے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کی، ملت واحدہ، اسی کو الجماعہ کہا. اور بعض روایتوں میں کہا کہ اس کی علامت یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی. یہاں ایک مختصر سا جواب ہمارے عنوان کے تحت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اہل بدعت کی مختلف شکلیں مختلف رنگ ہیں. کبھی نام تھا، ابھی شیخ نے کہا کہ قدریہ، جہمیہ، خارجی اور بہت سارے گمراہ فرقے ہوئے. آج اس نام سے لوگ ہیں نہیں، لہٰذا ہم کسی کا رد کرتے تھے کہ یہ نہیں کہتے کہ یہ جہمیہ قدریہ، لیکن ان کے اصول، ان کے ضابطے، ان کی شناخت کی چیزیں جس سے وہ اہل سنت سے الگ ہوئے ہٹے، وہ چیزیں، وہ جراثیم، وہ گمراہیاں آج کے بہت سارے فرقوں میں موجود ہیں، لہذا ان کو جاننا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. ایک کتاب ہے، کتاب ہمارا پورا عنوان اس میں سمٹا ہوا ہے، جس پر میں ہوں. اللہ کے رسول جس پر ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ جی ہاں بیٹے، اللہ کے رسول کے قول فعل عمل کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث ہے، سنت ہے. آپ جس پر ہے سنت ہے، اس کو ماننے والے اہل سنت، اس کو ماننے والے اہل حدیث. آج کل کچھ لوگوں کو نام پر بھی اعتراض ہے. یہ انتساب اس چیز کی طرف ہے جس کو اللہ کے رسول نے کہا ہے اس کو مانو، شخصیتوں کی طرف، شہروں کی طرف، سلسلوں کی طرف نہیں ہے. اس لیے یہ انتساب جائز ہے اور اس میں کوئی تعصب نہیں ہے، اور بدعتیوں کے مقابلے میں پہچان کے لیے ہے. خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اللہ کے رسول نے کہا جس پر میں ہوں یعنی جو سنت پر چلتے ہیں. اب سنت صرف فقہیات میں نہیں ہے کہ ہم ایسے طہارت حاصل کریں، ایسے غسل کریں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز کا طریقہ، فلاں چیز کا طریقہ، یہ سنت میں یہ ہے. اس میں سنت میں سب سے اہم چیز ہے عقیدہ. ہمارے سلف السنہ کے نام سے عقیدے کی کتابیں لکھے ہیں. امام احمد بن حنبل کی اصول السنہ کتاب ہے، عقیدے کی کتاب ہے. امام خلال ابن ابو عاصم کی کتاب ہے السنہ، کتاب السنہ، عقیدے کی کتاب ہے. اس کو سننا بولتے ہیں کہ نبی کا یا نبی کے طریقہ، نبی کا عقیدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، الوہیت، ربوبیت کے معاملات سے لے کر تمام غیبیات سے متعلق ہمارا عقیدہ ہے. دین کے اصول ہیں، یہ بنیاد ہے. یہ اصول صحیح نہیں ہوگی تو عمارت صحیح نہیں ہوگی. فضائل کوئی مطلب نہیں رکھتے ہیں، اچھی طرح سمجھ لیجئے. ہاں خارجی نماز بہت اچھی پڑھتے تھے، اللہ کے رسول نے کہا صحابہ سے تم سے اچھی نماز روزہ رہے گا ان کا، آخرت رہے گی، لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جو ہے شکار کو چھید کے نکلتا ہے. مل جائیں گے تو مارنا، قتل کرنا، لائک نہیں کرنا. یہ لائک نہیں کرنا میں بول رہا ہوں، مارنا ان کو، مل جائیں تو، مجھے مل جائیں گے تو عاد کی طرح قتل کروں گا. قرآن پڑھیں گے حلق کے نیچے نہیں آئے گا، مطلب پڑھیں گے تو قرآن دیکھ کے، نماز اچھی دیکھ کے متاثر نہیں ہونا ہے. امام احمد وغیرہ کہتے ہیں کسی کا زہد و تقویٰ دیکھ کر آپ متاثر نہ ہو جائیں. اس کو اتنے لوگ لائک کرتے ہیں، یہ دیکھ کر اس کے پیچھے مت چلنے لگیے. ہم اصول دیکھیں کہ اہل حق اور اہل بدعت کی پہچان کیا ہے، اس اعتبار سے اس پیمانے کو دیکھیں. یہ ہمارے اور آپ کے لیے میرے بھائیوں بہت ہی، شیخ نے کہا بہت حساس، بہت ہی ضروری مسئلہ ہے. گھروں میں بچوں کو پڑھائیے، سکھائیے، اس پر محنت کیجیے. اسی پر محنت نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ مرتد ہو جاتے ہیں، منکر حدیث بن جاتے ہیں، گمراہ لوگوں کے آرام سے جو ہے دام میں پھنس جاتے ہیں. یہ ہو رہا ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے یہ سبق پڑھایا ہی نہیں ہے، عقیدے پر محنت کی ہی نہیں ہے.
ہاں، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ وہ اہل حق ہے، اس کی پہچان ہے۔ اب اس ایک چیز کو عنوان بنائیے کتاب کا اور اس پہ پوری کتاب لکھ ڈالیے کہ اللہ کے رسول عقیدے میں کس چیز پر تھے، عبادت میں کس چیز پر تھے، حلال و حرام میں کس چیز پر تھے۔ اب ہمارے یہاں جو مسلمان اپنے آپ کو بولتے ہیں کیا عقیدے میں وہ اسی چیز پر ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ اللہ کہتے تھے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے۔ ہمارے یہاں صوفی اشعری ماتریدی کہتے ہیں اللہ عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر تھے وہ عقیدہ ہی نہیں ہے، اور ہمارے بیچ موجود ہیں لوگ اور بولے تو بہت تعجب کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں پڑھو، ان کو بھی سمجھائیے، آپ محنت کر رہے ہیں تو صحیح راستے پہ محنت کیجئے۔ زندگی بھر جو ہے ببول کے درخت پر پتھر مار کے بولیں گے نہیں میں اس پہ سے آم گرا کے رہوں گا، بدعتی وہی کر رہا ہے، مشرک وہی کر رہا ہے کہ میں غلط راستے پہ چل کے جنت میں جاؤں گا بول رہا ہے۔ ہاں، نہیں جا سکتا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، حکم دیا ہے، مانو اسے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی ایک راستے کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کے، کیونکہ کیا تشدد ہے یہ؟ اگر اسے آپ تشدد کہے تو پھر کہ اللہ رب العالمین اس کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے دوسرے راستوں پہ، جو دوسرے راستے پہ نہیں چلنا ہے وہ راستے کیا ہیں، اسے جاننا سمجھنا اور ہمارے بال بچوں کو سمجھانا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا کہ اس راستے پہ نہیں چلنا۔ جب ہم بتا رہے ہیں اس راستے پہ نہیں چلنا تو آپ کہہ رہے ارے تشدد، یہ سب چھوڑو، فضائل پہ بات کرو، یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح، گائے بھی گابن بیل بھی گابن، ایسا بولو۔ اور یہی کر رہے ہیں بہت سارے، آپ دعوت نہیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ 73 فرقوں کے حق پر وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ معیار دے دیا، ترازو دے دیا۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کا پرتو تھا، تو جب آپ کی سنت بولی جاتی ہے تو قرآن الگ نہیں ہوتا، یہ دماغ میں رکھیے، کیونکہ آپ قرآن پر عمل کرتے تھے، قرآن کی تشریح کرنے والے، قرآن کے مبین مفسر اول تھے، اللہ کی طرف سے آپ کو یہ کام دیا گیا تھا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، قرآن کہتا ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عقیدے سے لے کر اخلاقیات تک، آداب تک، سب چیزیں آ گئی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہمیں سبق معلوم ہو جائے کہ آپ اس طرح سے کپڑا پہنتے تھے، اس طرح سے بیٹھتے تھے، تو ایک مسلمان یہ بول ہی نہیں سکتا کہ دنیا کا فلاں بادشاہ اور فلاں آدمی اور فلاں پیر صاحب کا طریقہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اگر ایسا بولے گا تو اللہ کے رسول کو ناپسند کر رہا ہے۔ پھر آپ جھوٹ مت بولو صبح شام، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ آپ اللہ سے راضی نہیں ہو رب ہونے سے، اسلام کے دین ہونے پر راضی نہیں ہو، کیونکہ آپ اسلام کو چھوڑ کر ادھر ادھر جا رہے ہو۔ رسول کے رسول ہونے پر راضی نہیں ہو اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول کے مقابلے میں فلاں کو پیر مان رہے ہو، فلاں کو بابا مان رہے ہو، فلاں کو امیر مان رہے ہو، اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ کے ان کے طریقے پہ چلنے کی بات کرتے ہیں۔ ان کا اجتہاد، ان کا خواب، ان کا اجتہاد، ان کی رائے، ان کا کشف اور ان کا فلاں اور فلاں۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی نہیں ہیں، مطلب خوشی نہیں ہے کہ رسول کا طریقہ اس سے اچھا مجھے وہ لگتا ہے فلاں بابا، کیونکہ وہ ہوا میں اڑتے تھے۔ ہاں، گمراہی ہے۔ کسی بھی مولوی سے فتویٰ پوچھے کسی بھی مسلک کا کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ کر دنیا کے کسی بھی انسان کی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی بات بول کے کہے کہ میں اس کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کی یہ سنت نہیں مانوں گا، کیا وہ صحیح ہے؟ پوچھیے دنیا کے کسی بھی مسلک کے عالم سے جو مسلمان ہے، وہ کہے گا یہ گمراہی ہے۔ کبھی کفر ہو سکتا ہے، شرک ہو سکتا ہے، کفر ہو سکتا ہے۔ ارے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہیں میں سے۔ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، آپ ان کا کوئی سمبول، عیسائیوں کا، ہندوؤں کا، بدھسٹوں کا، کسی مذہب کے سمبول، شعار، پہچان کو قبول کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کہہ رہا ہے آپ انہیں میں ہو جائیں گے۔ چھوٹی بات ہے، بظاہر کتنی چھوٹی بات ہے کہ آپ کہیں کہ میں ہمارا ایک نوجوان جو ہے سلیب لٹکا لے، ہماری عورت جو ہے، عورتیں جو ہے وہ اور ہندو عورتوں کی طرح کشکا لگائیں اور ان کی ہندو عورتوں کی طرح کوئی چیزیں اختیار کریں، بظاہر چھوٹی سی بات ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں انہی میں شمار ہو جاؤ گے۔ شدت، آپ تو فتویٰ دے دیں گے یہ شدت ہے؟ نہیں، یہ شدت نہیں ہے۔ آپ جب کسی دوسری قوم کا، رسول کی سنت کو چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو آپ اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں مجھے اسلام کی تعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند نہیں ہے، اس سے زیادہ اچھا میرے کو فلاں کا طریقہ لگ رہا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اب
ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ ترازو دے دیا، اسی پر ہم پورے دین کو ناپیں۔ اب کوئی شخص یہ کہتا ہے میں فلاں ہوں، میں ڈھیما ہوں، تو جو انتصابات اور القاب اختیار کر رکھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پہچان، اسلام کی پہچان اختیار قرار نہیں دی کہ آپ اس سے حنفی، شافعی، مالکی، نقشبندی، چشتی، قادری، جہمی، قدری، فلاں اور فلاں سے، یہ چیزیں اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو فالو کرنے والے سب سے پہلے جو صحابہ کرام تھے، ان کے طریقے کو سامنے رکھا جائے۔ جو کوئی شخص اگر کسی دین کے کسی معاملے کو، عقیدہ ہو، عمل ہو، عبادت ہو، حلال ہو، حرام ہو، ان کے مطابق کہتا ہے تو وہ سر آنکھوں پر، اور ان کے خلاف کہتا ہے تو وہ غلط ہے۔ دنیا میں کوئی بھی فرقہ جماعت ہو، اگر ان سے ہٹ کے کوئی اصول بناتی ہے تو وہ گمراہ ہے، وہ بدعتی ہے، وہ غلط راستے پہ ہے، صحیح ہو ہی نہیں سکتے۔ اور صحیح کی پہچان یہ ہے کہ وہ رسول اور صحابہ کے طریقے پہ ہر معاملے میں ایک جیسی ہے۔ لہذا یہ ایک پیمانہ، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نوجوان، اگر آپ کو لمبے چوڑے مطالعے کا وقت نہیں ہے، آپ کے پاس سارے گمراہ فرقے نہیں ہیں، ان کے اصولوں کو نہیں پڑھ سکتے، تو آسان طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیسا تھا، آپ کی عبادتیں کیسی تھیں، آپ کے اور صحابہ کرام نے آپ کو کس طرح اتباع کی، کس معاملے میں صحابہ کا کیا موقف تھا، متفقہ، اختلافی ہے تو وہاں اس کا اصول الگ ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ اگر متفقہ صحابہ کا کوئی موقف ہے وہ سیکھ لیجئے، وہ جان جائیے۔ اب جہاں بھی کوئی نیا آدمی آیا، وہ کتنا بھی ہوا میں اڑتا ہو یا تیرتا ہو، اگر کوئی ایسا شخص بھی آتا ہے تو آپ اس کی بات کو، اس کے فعل کو، اس کے اصولوں کو ناپیں کہ صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ نہیں ہے تو پھینک دیجئے اسے، وہ کتنا بھی ہے، آپ اس کے مکلف نہیں۔ ارے اتنے بڑے ایسے اور ویسے، اتنے کروڑ لوگ روز سنتے ہیں، ٹی وی چینل پہ آتا ہوگا، نبی کی مہر نہیں ہے تو ہمارے لیے اس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ ہاں نبی کے مطابق کہے گا سر آنکھوں پر۔ ایک عرب عالم نے کیا بات کہی تھی، ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ان کا انداز مجھے بہت پیارا لگا تھا۔ ایک مجلس میں ابھی جب عمرے کے لیے گیا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے اصول ہمارے ہاں سنت ہے، سنت نے اگر موافقت کر دی ابلیس کی تو ہم مانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب پکڑا تھا 3 دن تک، بخاری کی روایت میں ہے، شیطان کو چوری کرنے آیا تھا، کہا تھا نا کہ میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کو اختیار کرو گے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ تو کہا جب تم رات میں بستر پہ سونے کے لیے آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا تمہاری حفاظت کرنے کے لیے، شیطان قریب نہیں آئے گا، چوری بھی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑا، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیان کیا تو اللہ کے رسول اللہ نے ہنس کر کہا، آپ ہنسے اور کہا کہ صدق عدو اللہ وہو کذوب۔ پہلے پوچھا کہ ابلیس جانتے ہو وہ کون تھا 3 دن سے جس سے تمہاری ملاقات ہے؟ وہ ابلیس تھا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا اللہ کے رسول نے کہ اللہ کے دشمن نے سچ بات کہی، اگرچہ وہ بہت جھوٹا ہے، ہمارے آگے زبان کا جھوٹا ہے، ٹے پہ ڈبل تشدید، بہت بڑا جھوٹا، وہ جھوٹا ہے، لیکن یہ بات اس نے سچ کہی۔ اب آپ اور ہم مانتے کہ نہیں مانتے؟ جی مانتے کہ نہیں؟ ابلیس کی بات مان رہے ہیں نا، کیوں مان رہے ہیں؟ نبی نے تائید کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے یہ سچ کہا تو ہم مانتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یہ کہتی ہے کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات تھی نہیں چلے گی، تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ پرانے زمانے میں بہنوں کی بہن سے شادی ہو جاتی تھی پرانی شریعتوں میں، اللہ کے رسول نے کہا اب جائز نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو ہوتی تھی تو ہم کریں گے۔ کر سکتا ہے کوئی؟ کرے گا؟ نبی کا طریقہ تھا، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا، تو آپ بولیں گے کہ ایک نبی کے طریقہ جو تھا غلط ہو سکتا ہے کیا؟ نبی کا طریقہ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، اس شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو نبی کے مخالف، نبی کی بھی پچھلے نبی کی بات نہیں مان رہے، اور نبی کی موافقت ہو گئی تو یہ ہمارے یہاں میں آ رہا ہے، اور اسی بنیاد پر ہم کسی کو قبول کریں گے، کسی کو نہ قبول کریں گے۔ شیخ وقت جی تھوڑا سا اور لے لو نا۔ یہ میرے پاس کچھ اصول ہیں، 10 سے زیادہ ہیں، مطلب 14 ہیں، لیکن اس میں سے 4-6 کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں علامت کے طور پہ۔ اہل حق اور اہل باطل یا اہل بدعت
کی پہچان فرقوں کی، آپ ان کو سامنے رکھ کے، جو میں نے وہاں انا علیہ و اصحابی اور اللہ کے رسول اللہ کی جو دوسری آیتیں ہیں جیسے ابتغاء الفتنہ والی آیت ہے اس کو سامنے رکھیے۔ حضرت حذیفہ کی حدیث میں ہے کہ خیر کے بعد شر، شر کے بعد خیر آئے گا، خیر پھر اس میں جو ملاوٹ ہوگی پھر شر آئے گا، تو کہا کہ کون ہوں گے؟ کہا ہماری امت میں کچھ لوگ جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ یہ ہماری امت اگلے جملے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ کہا ان کی پہچان کیسے ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم من جلدتنا اور جلدتنا ہاں یتکلمون بالسنتنا، وہ ہماری ہی قوم کے لوگ ہوں گے۔ داڑھی لمبا کرتا ہو سکتا ہے، درس قرآن والے ہو سکتے ہیں، ہماری زبان میں گفتگو کریں گے۔ یتکلمون بالسنتنا، دیکھیے اللہ کے رسول اللہ بتا رہے ہیں، خوارج کی نشانی بتائی، گمراہ کرنے والوں کی نشانی بتائی، فتنے آنے والے اس سے بتائی۔ آپ نے یہ کہا کہ میری امت میں مجھے سب سے زیادہ، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ دجال سے زیادہ اگر میری امت کے بارے میں مجھے کسی چیز کا خوف ہے، دجال کے علاوہ دجال سے زیادہ، تو وہ ہے الائمۃ المضلون، الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے پیشوا لیڈر جن کے پیچھے لوگ چلیں گے، ان کو بہت اچھا مان رہے ہیں لیکن وہ گمراہ کرنے والے ہیں۔ میری بات سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو آگاہ کر دیا نا، بتا دیا نا، چھپایا نہیں نا۔ اب ہم کہتے ہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارے اللہ کے رسول نے ڈرایا ہے، بتایا ہے کہ گمراہ کرنے والے امام پیشوا لیڈر آئیں گے تمہارے بیچ میں، لوگ ان کے پیچھے چلیں گے، دھوکہ نہیں کھانا۔ مجھے دجال سے زیادہ ڈر ہے اس کا، دجال سے لوگ بہت گمراہ ہوں گے، ان سے نہیں ہوں گے، ہو رہے ہیں۔ تو پھر کیسے بچیں گے؟ اس قسم کے عناوین پر گفتگو کریں اور اخلاص کے ساتھ محنت کریں، اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں حق کو حق کی شکل میں دکھا اور باطل کو باطل کی شکل میں، اور اس کو حق کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو میں کچھ اصول کا تھوڑا سا ذکر کر رہا ہوں، چند اصولوں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کی بنیاد پر اہل السنہ والجماعہ کے کچھ اصول ضابطے ہیں دین میں، آپ ان کو سامنے رکھیے۔ ایک یہ مثال کے طور پہ کہ جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ دین کے اصول میں، عقیدے میں، دین کے اصول اور عقیدے میں بہت بڑی خصوصیت ہے، تفصیل کی ضرورت ہے لیکن موقع نہیں۔ دین کے اصول کے معاملے میں آپ کو اہل السنہ والجماعہ، اہل حق، قرآن و حدیث کو ماننے والے اہل الحدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک، ان کے اندر عقیدے میں اتفاق نظر آئے گا۔ منکرین حدیث کہتے ہیں حدیثوں سے اختلاف ہوتا ہے، نہیں، حدیثیں نہیں ماننے سے اختلاف ہوتا ہے۔ ان کے یہاں دیکھ لیجئے، دو منکر حدیث ایک چیز پہ متفق نہیں ہوتے۔ ایک رکعت نماز بتا دے قرآن سے، دو لوگ ایک جیسی نہیں بتائیں گے، حدیثوں سے اختلاف ختم ہوتا ہے۔ عقیدے میں آپ دیکھیے، صحابہ کرام میں اگر کچھ اختلاف ہے نا تو وہ بنیادی کہیں نہیں ہے، ہلکا سا تشریحات میں کہیں ہوگا۔ عقیدے میں مجھے یاد پڑتا ہے ابو مظفر سمعانی نے کہا کہ آپ پرانے زمانے میں صحابہ، تابعین، محدثین کا زمانہ لے لیجئے، تبع تابعین کا، اور آج کے زمانے کے بڑے علماء کی کتابیں پڑھیے۔ آپ افریقہ کا کوئی اہل حدیث، اہل الحق، عالم دین ہے، ہاں، سعودی عرب کا یا عرب دنیا کا ہو، امریکہ کا ہو، ہندوستان کا ہو، ان کی دونوں کتاب، عبارتوں کا فرق اور انداز الگ مل سکتا ہے، بات دونوں کی فرق نہیں ملے گی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کیوں ان کے یہاں اختلاف نہیں ہے؟ ان کے یہاں اختلاف کیوں نہیں ہے عقیدے میں؟ اس لیے کہ عقیدے کے معاملے میں سب کا اصول یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے بغیر ہم کسی سے نہیں لیں گے۔ جب وہ قرآن و حدیث سے لیتے ہیں تو اتفاق ہے۔ اور جو اہل بدعت ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی گروہ کے، ایک شیعہ کا گروہ دوسرے شیعہ کو کافر کہتا ہے، خارجی اپنے گروہوں کو کافر کہتے ہیں۔ یہی حال آپ کو دنیا کے جتنے بدعتی گروہ ہیں، یہ خارجی اور شیعہ کا نام میں نے لے لیا۔ ہمارے یہاں احناف میں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، دیوبندی بریلیوں کو کہتے ہیں، ہے ان کے یہاں شرک ہے، لیکن ہم پارٹیکولر نہیں کہتے، اس کا اصول ہے، ضابطہ ہے۔ صوفی شرک کفر کرتے ہیں، صوفیوں میں اختلاف ہے، ایک سلسلہ دوسرے سلسلے سے الگ، عمل الگ، عبادت الگ، اصول الگ، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ ایک ہی سلسلے میں اہل علم نے لکھا کہ ایک پیر صاحب دوسرے پیر صاحب کے معتقدین کو کہتا ہے میرے ماننے والے اس کی نہ مانیں، اس کے ماننے والے وہ چاہتا ہے، اس کا پیر چاہتا ہے کہ میرا اس پیر کے پاس نہ جائیں۔ شدید اختلاف پائیں گے آپ اہل بدعت میں۔ تو اہل حق کی ایک پہچان عقیدے میں اتفاق، اہل باطل کی ایک پہچان کہ عقیدے میں بھی ان کا معاملہ الگ الگ ہے۔ اور یہ آپ کو بدعت کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن حدیث کو مصدر نہیں مانا تو پھر جس کو جیسے سمجھ میں آ رہا ہے کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے بدعتوں میں
ابھی 12 ربیع الاول 9 ربیع الاول عید میلاد منائی جاتی ہے ہندوستان پاکستان اہل بدعت کے بیچ میں، تو ہر جگہ بنانے کے کچھ نہ کچھ آپ کو الگ طریقے ملیں گے۔ میں نے سنا ہے برہان پور میں عید میلاد کی خاص نماز ہوتی ہے، نماز عید میلاد، وہ بھی مغرب بعد دریا کنارے، سنا ہے۔ آپ کیا ہے نا ہنسی آ رہی ہے، کیوں؟ آپ نہیں جانتے یہ اہل بدعت کا دین کے تشریح کے سلسلے میں اختلاف، خود وہی ان کے لوگ دوسری جگہ نہیں مانتے وہ بات، یہاں الگ اور وہاں الگ، بدعت کے آپ کو الگ الگ رنگ نظر آئیں گے، تلون نظر آئے گا۔ چنانچہ دوسرا یہ میں نے بہت شارٹ میں بولا ہے، دل چاہ رہا ہے اس پہ اور بولوں، بہت اہم ہے، لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا کہ اہل حق جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا جب کام کرتے ہیں، تربیت کا کام کرتے ہیں، میں اس میں ایک اضافہ کر رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے، ایک کتاب کی فہرست سامنے رکھ لیا میں، میرے موضوع سے متعلق مجھے ٹھیک لگا۔ تو تربیت کرنی ہے آپ کو، بچے کو اگر تربیت دینی ہے، ہمارے گھر میں کوئی عورتیں اور خواتین ہیں، ان کو دین سکھانا ہے، تو کہاں سے شروعات کرتے ہیں اہل حق؟ جی جواب دیجئے۔ ہاں جی، قرآن حدیث، لیکن چیز کیا بتانا ہے سب سے پہلے؟ توحید۔ ماشاء اللہ، یہ دیکھیے اہل حق ہے یہ آپ اس کو، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، معمولی بات نہ سمجھیں، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ ہم بار بار پڑھتے ہیں قرآن کو، لوگ تلاوت کرتے ہیں کہ حضرت انبیاء کرام جب آئے قوم میں تو پہلی دعوت کیا دی؟ توحید کی دی۔ اگر قوم نے توحید کو نہیں مانا تو دوسرا سبق نہیں دیا۔ اگر آپ کی توحید ہی نہیں ٹھیک ہوئی تو نماز چلے گی کیا؟ پھر فضائل کس کام کے؟ نماز قبول ہی نہیں ہوئی تو فضیلت کہاں ملے گی جب آپ شرک کر رہے ہیں؟ اللہ شرک سے بچائے۔ ہاں، تو اللہ کے انبیاء، تمام انبیاء کا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کا طریقہ توحید کے ذریعے سے دعوت کا آغاز، اصلاح کا آغاز۔ بچوں کو آپ سکھاتے تھے، یا غلام احفظ اللہ یحفظ کر، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، ہاں، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ حضرت ابن عباس کی روایت آپ نے بارہا سنی پڑھی ہوگی، اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا، اللہ کو یاد رکھو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور مانگو تو اللہ سے، مدد چاہو تو اللہ سے، کسی پیر بابا قبر اور آستانے پہ نہیں جانا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، اللہ سے مانگنا۔ دنیا میں کوئی حاضر موجود شخص ہے، طاقت رکھتا ہے، جیسے آپ موجود ہیں، میں کہوں پانی پلا دیجئے، تو یہ استعانت نہیں ہو گئی، یہ قدرت رکھنے والی چیز سے ہم کسی انسان سے اگر مطالبہ مدد کا کر رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے۔ جس کام کی انسان طاقت نہیں رکھتا اس کو مانگنا، جو غائب ہے مر چکا ہے اس سے مانگنا شرک ہے۔ اور آج کتنے لوگ یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا علی، یا فلاں بابا، یا فلاں، اس طرح پکار کے دعا کرتے ہیں، شرک اکبر کر رہے ہیں، شرک اکبر۔ اس کے توبہ کیے بغیر اگر کوئی اس عقیدے پہ مر گیا تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ پوری ذمہ داری سے علی وجہ البصیرہ، اپنی ذمہ داری اور اللہ کے سامنے جواب دہی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، یہ عقیدہ ایسا ہے۔ اور یہی چیز اہل حق کی ایک پہچان ہے کہ اہل حق دعوت توحید سے اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر دعوت میں بھی تدرج، درجہ بدرجہ چیزوں کو سکھایا جائے۔ پہلے توحید کو جب مان لیں تو نماز کو مان لیں تو زکوٰۃ، یہ طریقہ ہے۔ کیوں؟ نبی نے یہ سکھایا ہے۔ اشارہ کروں، بخاری مسلم کی مشہور حدیث، حضرت معاذ کو جب یمن بھیجنے لگے تو آپ نے کہا کہ انک تاتی قوم من اہل الکتاب، ہاں، کہ آپ اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس آ رہے ہو، پہنچ رہے ہو، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، وفی روایت ان یوحدوا اللہ، کہ آپ ان اہل کتاب کو سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دینا وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی، اور ایک روایت میں ہے کہ توحید کی گواہی۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر یہ مان لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سیکھیے، دعوت و تبلیغ کرنے والی جتنے افراد نہیں، جماعتوں سے کہہ رہا ہوں، فلاں جماعت ڈھیما جماعت زندگیاں لگا رہے ہیں اور بہت بڑی بڑی کانفرنس کرتے ہیں، اتنے لاکھ جمع ہو گئے، اتنے کروڑ جمع ہو گئے، اتنے لوگ دیکھتے ہیں، سبسکرائبر ہیں، یہ معنی نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مطابق آپ کی دعوت ہے کہ نہیں، یہ معنی رکھتا ہے، تب نتیجہ ملے گا، فیض برکت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب یہ مان لے، یعنی توحید مان لے، توحید و رسالت کو مان لیں گے، فَأَخْبِرْهُمْ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تب انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن اور رات کے 24 گھنٹے کے دورانیے میں ہر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کر لی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ دعوت تدریجاً دی جائے، اور سب سے پہلے سب سے اہم چیز کو بتایا جائے۔ سب سے اہم توحید ہے، رسالت ہے،
یہ مانیں گے تو نماز کا نمبر آئے گا نماز کا، ورنہ نمبر ہی نہیں آئے گا. اور آپ شروعات کرتے گئے، وہ بھی نماز کے مسائل نہیں، نبی کی نماز نہیں، نماز کے فضائل. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ارے اس سب میں کیا پڑھے ہو، فروعات ہے، رفع کرو کہ مت کرو، ایسے کرو کہ مت کرو، کیا ان سب. سنت کی تحقیر کرنے والا، سنت کی بے عزتی کرنے والا کفر کا ارتکاب کرتا ہے، سنت کا مذاق اڑانے والا. پوچھئے فتویٰ، دلائل دیکھیے. سنت کم درجے کی ہے فرض کے مقابلے میں، احکام عقیدے کے مقابلے میں کم درجے کی ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن اگر آپ میں ہم نے یہ مسئلہ ہے نواقض اسلام میں پڑھیے کہ علماء نے ذکر کیا ہے کن چیزوں سے ہمارا لا الہ الا اللہ اسلام اور ایمان ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں سے ایک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں آپ اور ہم اس سے بغض رکھیں، ناپسند کریں، نفرت کریں. بغض ما جاء بہ الرسول. اور اس کی دلیلیں آپ دیکھیے سورہ محمد کی، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. اللہ نے کہا کہ اللہ نے جو اتارا اسے یہ ناپسند کر رہے ہیں تو اللہ نے ان کے عمل برباد کر دیے. اس لیے قرآن حدیث کی کوئی چیز جو ہم جانتے ہیں قرآن حدیث کی ہے نا، اس پر منفی تبصرہ کرنے سے اپنے آپ کو بہت بچائیے. میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، خواتین سن رہی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ خواتین، اللہ کے رسول سے اللہ نے قرآن میں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اللہ کے رسول نے متعدد کی ہے. ہمارے یہاں بہت ساری عورتیں ہیں اس کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی بیان کرتی ہیں جسے لگتا ہے کہ یہ اسے ناپسند کر رہی ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، میں ان کو تنبیہ کرنے کے لیے میری بہنیں اور مائیں ہیں. اللہ اور رسول نے جو اتارا ہے ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ حکیم ہے، اللہ سے بہتر حکمت والا کوئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ حکیم تھے. ان کی باتیں ان سے زیادہ ہماری حکمت ہماری سمجھ ہو ہی نہیں سکتی. یہ ایک مسلمان کو ماننا چاہیے، مرد ہو یا عورت. تو اب انہوں نے اجازت دی، اللہ کے رسول نے جو عمل کیا وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے، برا کیسے ہو سکتا ہے. ہم اگر اس کا تعامل غلط کریں، استعمال غلط کریں تو یہ ہماری غلطی ہے. ایک شادی کرنے والا بھی وہ غلطیاں کرتا ہے. تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، داڑھی سے کچھ لوگ نفرت کریں. اگر آپ نفرت کرتے ہیں، داڑھی نہ رکھنا ایک گناہ ہے، لیکن اس سے نفرت کرنا اعمال کو برباد کرنے، ایمان کو توڑنے کی وجہ ہو سکتی ہے. غور کرنے کی بات ہے. تو بہرحال یہ دعوت کا کام توحید سے، میں اس پر اکثر کہتا ہوں اور پھر آج دہرا رہا ہوں کہ روئے زمین پر آج کی تاریخ میں آپ بہت سارے جماعتیں ہیں، گروہ ہیں، صوفی ہیں، فلاں جماعت نام نہ لوں میں، سمجھ لیجیے آپ ان کو دیکھ لیجیے. اس میں اکیلی اہل حدیث جماعت مجھے نظر آتی ہے، اور اگر کسی کو نظر آئے تو مجھے بتا دیجیے، جو توحید کی دعوت کو سے شروعات کرتی ہے، سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے، شرک کا رد کرتی ہے، کھل کے رد کرتی ہے، شرک کو کسی طرح میں برداشت نہیں کرتی. ابھی میں نے کئی جگہوں پر ڈاکٹر اسرار کے بارے میں یہ بیان کیا کہ وہ وحدت الوجود کی تائید کرتے ہیں، جو دنیا کا سب سے گھناؤنا شرک اور کفر ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے وحدت الوجود کا کہ ہر چیز میں اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے. انہوں نے قرآن کی آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ. یہ دیکھیے متشابہ، اللہ کے رسول کی تفسیر کو چھوڑ کے هو الاول والآخر والظاہر والباطن کہا کہ اول اللہ، آخر اللہ، ظاہر اللہ، باطن اللہ. تو ہر چیز میں اللہ ہی اللہ ہے، ہم تو عکس ہیں. یہ انہوں نے بیان کیا ہے. حنفی پرانے علماء کہتے ہیں کہ یہ نصارہ کے کفر سے زیادہ خطرناک کفر ہے. نصارہ نے، عیسائیوں نے صرف حضرت علی کے اندر اللہ کے حلول کا عقیدہ رکھا تو اللہ نے انہیں کافر کہا کہ یہ کافر ہے. یہ تو ہر ایک میں اللہ کہہ رہے ہیں، تو کتنے بڑے کافر ہو گئے. جو یہ کہہ رہا ہے وحدت الوجود کے ہر چیز میں اللہ ہے، ہندو جس مورتی کو پوجتا ہے اس میں بھی اللہ ہے، کتے بلی میں بھی اللہ ہے. یہ میں نہیں، دیوبند کے مفتی صاحب نے ناندیڑ میں کہا 2-3 سال پہلے، چند سالوں پیشتر کلپ آئی تھی سوال جواب میں. ہاں اس میں بھی ہے اللہ. تو پھر فرعون میں بھی اللہ تھا، اس کی پوجا کی ہے تو غلط نہیں کی ہے، اور یہ صوفی بولتے ہیں. ایسے لوگوں کی ابن عربی، ابن فارس کی تائید کر رہے ہیں ڈاکٹر اسرار. تو میں نے کئی جگہ بیان کیا، تو اہل حدیثوں میں ہماری نئی نسل بہت متاثر ان سے، اچھا درس دیتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی بھی بہت اچھا دیتا تھا، مان لیں گے. اچھی تحریر لکھی، عیسائیوں کا رد کیا انہوں نے، مان لیں گے. یہ معیار ہے، اصول ہے ہمارے پاس. میں نے شروع میں بیان کیا کہ کچھ اچھائیوں کے ہونے سے غلط چیز کسی کی نہیں مانی جائے گی، اور یہ تو انتہائی گھناؤنی غلط چیز ہے. اب میں نے جب یہ بیان کیا تو بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کیا ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. کچھ اہل حدیث لوگوں نے کہا کہ وہ جو آپ نے سنا شاید غلط ہے، کیونکہ وہ تو ایک کلپ ہم نے سنی وحدت الوجود کے رد کیا. میں سر پیٹ بیٹھا، حیرت. میں جس ادارے میں کہتا ہوں وہاں کے ذمہ دار ہیں ہمارے بہت بڑی شخصیت عالم دکتور عبید صاحب. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تو نہیں جانتا، میں نے سنا نہیں کلپ آپ نے بیان کیا ہے، مجھے ایک فون آیا ہے باہر سے.
وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر اسرار کا رد کیا ہے وحدت الوجود کے، حالانکہ ان کا عقیدہ شاید ویسا نہیں ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں، میں نے نہیں پڑھا، میں نے نہیں سنا، انہوں نے بتایا. میں نے اپنے موبائل سے کلپ نکالی اور سنائی 1.5-2 منٹ کی. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ ایک ہی نہیں ہے، کئی ہے. ابن عربی کی تائید کی ہے، ابن تیمیہ کا رد کیا ہے انہوں نے. حضرت علی کو سب سے افضل بولتے ہیں، پھر بھی ہمارے لوگ تائید کر. متفقہ عقیدے کے خلاف ہے، متشابہ کی بنیاد پر محکم چھوڑ کر، اور ہم پیچھے جا رہے ہیں. تو جب میں نے دکتور کو یہ سنایا تو دکتور بھی غصے میں آ گئے. انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا کہ حیرت انگیز بات ہے، قرآن کے بارے میں قرآن سے اس طرح کہتے ہیں. تو میں نے محسوس کیا ایک چیز کہ جن لوگوں کو اعتراض ہوا، اگرچہ ایک جہالت یا خوش فہمی ایک سے متاثر ہو، لیکن ایک چیز میں نے محسوس کی ان لوگوں میں، یہ خوبی جو اعتراض بھی کر رہے تھے، کہ ان کو یہ اعتراض یا سوال تھا ان کے ذہن دماغ میں کہ جس پر ہم نے بھروسہ کیا تھا وہ وحدت الوجود کے قائل نہیں ہیں. ابو رضوان صاحب غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا وہ مت سمجھ رہے تھے. مجھے یقین ہے کہ انہیں جب یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ واقعی باطل ہے، غلط عقیدہ اور وحدت الوجود کا حامی ہے، تو ہمارے یہ اہل حدیث چھوڑ دیں گے اس کو. مجھے یہ یقین ہے. اور اگر نہیں چھوڑتے تو وہ اہل حدیث ہے ہی نہیں، اہل حق ہے ہی نہیں. اہل حق اہل باطل کی تائید نہیں کر سکتا. باطل، ہمارے علماء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدعتی کی آپ نے تائید کی، بدعتی کو آپ نے مسکرا کر دیکھا. بدعتی کی تائید کی تو آپ نے اسلام کو ڈھانے میں اس کا مدد کی. مسکرا کے دیکھنا، اس کے جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں یہ عمومی بات نہیں ہے، کسی کو آپ دعوت دے رہے ہیں تو وہاں الگ معاملہ ہوگا. دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر رد. تو خیر یہ دوسرا میں نے یہ عرض کیا کہ روئے زمین پر آپ کو جتنی دعوتیں آج نظر آئے گی، کہیں بھی آپ کو توحید پر وہ فوکس اور جس طرح ابتدا کرنا چاہیے، سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، اہل الحدیث کے علاوہ کہیں نہیں نظر آئے گا. لکھ لیجئے. اگر کہیں کہیں کچھ آئے گا جیسے جماعت اسلامی کہتی ہے کہ اللہ کے قانون کے سوا کسی کا نہیں، تو وہ صرف حکومت کرنا یا شرکیات کا رد کرنا، تعویذ گنڈے کا رد کرنا، میلاد بولتے ہیں میلاد پڑھو کہ مت پڑھو، فاتحہ پڑھو کہ مت پڑھو، ایک ہو جاؤ. یہ کون سی دعوت ہوئی؟ حکومت میں، حاکمیت میں توحید، عبادت میں شرک. نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پہ وہ شرک نہیں ہے. یہ آپ رد کر سکتے تو بولتے یہ مت کرو، جو نہیں کر سکتے بولتے وہ رد کرو. عجیب پلٹ دیا معاملہ. اور حکومت کو اہم قرار دیا تو عبادات کو جو ہے اس کا جو ہے تابع بنا دیا. مقصد کو، اہل علم نے لکھا کہ مقصد کو وسیلہ اور وسیلے کو مقصد بنا دیا. جو ذریعہ تھا اس کو مقصد بنا دیا، اور جو مقصد تھا اس کو ذریعہ بنا دیا. کہ نماز سے فوجی ٹریننگ ہوتی ہے حکومت قائم کرنے کے لیے. ابھی نماز اصل مقصود ہے، عبادت ہے. اس کے ضمنی فوائد ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے جڑنے کا بندے کا مقصود ہے، غایت ہے. یہ پہچان ہے. دوسری، اہل حق کی یہ پہچان ہوئی، تو اہل باطل کی پہچان کیا ہوئی؟ اہل باطل کی پہچان کیا ہوئی؟ غلط لوگوں کی، کہ وہ توحید کی سے شروعات نہیں کرتے، ان کی دعوت توحید پر فوکس نہیں کرتی. یہ ایک پہچان. یہ دو جو نے میں بیان کی ہے، صرف یہ دو سمجھ لیجئے. اکثر بیشتر جو ہمارے ارد گرد باطل ہے نا، وہ سمجھ میں آ جائیں گے. میں یہاں ایک اور چیز جوڑ دوں توحید والی، کہ بہت سی شیخ 5-7 منٹ اور لوں، بہت سی آپ لوگ اکتا تو نہیں رہے نا، چلے گی نا بات، بہت اہم باتیں ہو رہی ہیں. ہاں، میں ایک چیز اکثر اپنے درس میں اپنے بچوں سے بتاتا ہوں کہ ایک چیز دھیان دیجئے. انبیاء کے طریقے دعوت میں آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یا آپ کے آس پاس درجے والا کوئی انسان ہو سکتا ہے کیا؟ پیدا ہو سکتا ہے کوئی؟ نہیں ہے نا. اللہ نے آپ کو سب سے اونچا درجہ دیا. کیا خصوصیات، کیا مقام، رحمت اللہ عالمین، سید المرسلین، رسولوں کے سردار، اور جو بھی مقام ہے آپ اور ہم جانتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے جب کوئی آپ کی تعریف توصیف کرتا تھا، فوراً روک دیتے تھے. یا سیدنا، یا خیرنا. کچھ لوگوں نے آگے کہا اے ہمارے آقا، ہمارے سب سے کہا کہ قولوا بالذی کنتم، کیا ہے، لا یستہوینکم الشیطان لا احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ بہا، او کما قال. کہ دیکھو شیطان تم کو بہکا نہ دے، مجھ کو میرے اس مقام سے آگے نہ بڑھانا جو اللہ نے مجھے دیا ہے. میں اس کو پسند نہیں کرتا. میں اسے پسند نہیں کرتا کہ میرا جو درجہ ہے اس سے اونچا اٹھاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وفات سے پہلے بھی، عام حالات میں بھی، وفات سے 5 دن پہلے بھی، وفات سے کے آخری دن سے پہلے بھی آپ نے کہا اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. تم میری قبر کو مسجد نہیں بنانا. اپنے بارے میں مطلب اب میری قبر وجود میں آنے والی ہے، مسجد نہیں بنانا، عبادت گاہ نہیں بنانا. سوچئے
ایک صحابی نے آگے کہہ دیا ماشاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ کہا اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا؟ فوراً ٹوکا، اللہ کی عظمت و کبریائی کا کلمہ پڑھو، مجھے نہیں اللہ کے برابر کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، بہت فضیلت ہے لیکن بندہ ہوں، عبدہ و رسولہ ہم کہتے ہیں، معبود نہیں ہوں، اللہ کی خصوصیات میں شریک نہیں ہوں۔ یہ نبی کا مزاج آپ نے میں نے سمجھانے کی کوشش کی، دیکھیے اب آپ باطل پرست جو جتنے بھی فرقے ہیں ان کے پاس جائیے، دیکھیے ان کو، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ان کے فرقے کی جو شخصیات ہیں، اس کے سلسلے کے جو بانی ہیں، مشائخ ہیں، ان کی تعریف، توصیف، بڑائی، عظمت، کرامت، ان کا کشف ایسا، ان کا خواب ایسا، ان کا فلاں ایسا، یہ اللہ سے زیادہ، اللہ کی عظمت و کبریائی سے زیادہ بیان کرتے ہوئے ملیں گے۔ توحید سے زیادہ آپ دیکھیے یہ صوفی یا صوفیوں کے دم چھلا جو ہمارے ہاں فضائل بیان کرنے والے ہیں، ان کے ہاں الٹے سیدھے واقعات، حکایات بیان کی جاتی ہیں، قرآن حدیث اور توحید نہیں، نبی کے طریقے سے ہٹ کے۔ یہ شرک کا دروازہ اور شرک کی دکان چلانے کی کنجی ہے کہ آپ پہلے بزرگوں کے بارے میں دل و دماغ میں عقیدت بٹھا رہے، وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے، وہ تو پھر بولو جب ایسے تھے تو وہ ان کی بات غلط، ان سے مانگا نہیں جا سکتا، فریاد نہیں کی جا سکتی، ان کی قبروں کی زیارت کے لیے سفر نہیں کیا جا سکتا، ان کی قبر کا طواف نہیں کیا جا سکتا، ان کے کپڑے کا چوما نہیں جا سکتا، سب کیا جا سکتا ہے، پھر شرک شروع۔ یہ باطل فرقوں میں آپ کو ملے گا۔ اور تصوف میں سب سے زیادہ شخصیت پرستی، مشائخ پرستی اور تقلید بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اگر تقلید اس معنی میں ہو کہ ہمیں سمجھنا ہے، قرآن حدیث کو ماننا ہے، تو لفظی جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن ایک امام ہے، اب ان کی کوئی بات غلط نہیں ہوگی، ان کی بات ماننی ہے، باقی دنیا قرآن بولے، حدیث بولے، اجماع بولے، کوئی بولے، میں نہیں مانتا۔ یہ اہل باطل کی پہچان ہے۔ تیسرا، اہل حق کی پہچان ہے کہ بدعات سے جنگ کرنا اور لوگوں کو اس سے ڈرانا، جس کو ابھی کہہ رہے تھے کہ تشدد ہے، ہم کہہ رہے ہیں تو بولتے شدت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر بدعت کا کوئی رد نہ کرے تو وہ اہل حق ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح مسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود کی مشہور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا، ما من نبی بعث اللہ قبلی، کہ مجھ سے پہلے اللہ نے کسی بھی نبی کو مبعوث کیا ہے، الا کان لہ من امتہ اصحاب و حواریون، او کما قال، کہ مگر ان کی امت سے ان کے کچھ اصحاب، صحابہ اور حواری ہوتے تھے، ہاں، جو یقتدون بسنتہ، ان کے سنت کی پیروی کرتے تھے اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ یہ ان کی تعریف کی بات ہے کہ نبی کو ماننے کا مطلب ہے پیروی کرنا، ان کی باتوں کو قبول کرنا، ایمان رکھنا، یقتدون بہدیہ، ان کی حد اور طریقے کو اختیار کرنا، اقتدا کرنا۔ ثم خلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد کچھ برے جانشین ہوئے، ہاں، یقولون ما یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون۔ بہت غور سے یہ دو جملہ بھی ایک کتاب ہے کہ بعد میں جب برے صحابہ کے بعد، حواریوں کے بعد برے جانشین ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ برے جانشین کیسے تھے؟ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں، کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ کہتے ہیں مسلمان ہیں، اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، مانتے نہیں، پیر صاحب کی مانتے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن حدیث کا اصول مانتے ہیں، نہیں مانتے، مسلک کے بنائے ہوئے اصولوں کو سامنے قرآن حدیث کو قربان کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، منسوخ قرار دے دیتے ہیں۔ تو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ مطلب دین میں جو کہا نہیں گیا ہے، 15 شعبان مناؤ، عید میلاد مناؤ، نہیں کہا قرآن نے، کر رہے ہیں۔ وحدت الوجود رد کیا قرآن حدیث نے، بیان کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں لوگ تائید کر رہے ہیں۔ ایسی جتنی بدعات ہیں، اللہ نے بدعت کا مطلب کیا؟ دین میں نئی چیز، اللہ اور رسول نے اس کا حکم نہیں دیا، لوگ کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جب ایسا کر رہے ہیں فمن جاہدہم بیدہ، یہ بدعتی خرافاتی قرآن حدیث کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے فہو مؤمن، تو وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، اور جو ان کی زبان سے جو ان سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ، اور جو اپنے دل سے جہاد کرے، نفرت کا اظہار کرے، ناپسند کرے، ہاں، فہو مؤمن، وہ مومن ہے۔ ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان، اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ سنیے، تشدد جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ بے ایمانی ہے۔ جو تشدد بول کے بولتا ہے کہ میں جھنجھٹ میں نہیں پڑتا، اگر آپ بدعت کا رد نہیں کر رہے ہیں ہاتھ سے، زبان سے، دل سے، تو ایمان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس پر آپ کو ایمان ہونا چاہیے۔ اور فضیلت والے ہیں وہ لوگ، آپ کو نہیں ہوتا تو خاموش بیٹھیے، ان کا احسان مانیے جو بدعت کا رد کرنے کی جرت رکھتے ہیں، اور وہ اہل الحدیث ہیں، اہل حق ہیں، بدعت کو بدعت ہی نہیں کہتے، رد کرتے ہیں۔ ہم کو پتہ ہے
برے کامنٹس ہوتے ہیں، گالیاں ملتی ہیں، موقع ملے تو حملے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے دی اور یہی تو امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی، ابا نے گھر سے نکال دیا، قوم نے آگ میں ڈال دیا، فرعون نمرود نے جو دھمکی دی، کیا اپنی دعوت سے رک گئے؟ یہ اہل حق کی پہچان ہے، خطرات کی بنیاد پر حق کا دامن نہیں چھوڑتے۔ تو بدعتوں سے جنگ اہل حق کی ایک علامت ہے۔ اب اس کا الٹا مطلب دوسرا کہ اہل باطل کی پہچان کیا ہے؟ بدعت سے مصالحت کرنا، وہ ڈاکٹر اسرار کی تائید کر رہے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک، مرزا انجینئر جو ہے وہ شیعوں کی تائید کر رہا ہے، حدیثوں پہ تنقید کر رہا ہے، جماعت اسلامی فلاں اور فلاں جتنے ہیں جو اہل حدیث پہ تنقید کرتے ہیں، یہ علامت ہے کہ وہ اہل بدعت کا نہیں، اہل حق کا رد کرتے ہیں، شیعوں کا ساتھ دیتے ہیں، روافظ کا، جن کا عقیدہ، عمل اور پوری تاریخ اسلام کے خلاف ہے۔ آج بھی قتل عام کا ذمہ ان کے اوپر ہے۔ غزہ کا قتل عام صرف یہودی نہیں کر رہے ہیں، اس میں روافظ شامل ہیں، عراق میں، ہاں شام میں شامل ہے وہ، اور یہ ان کے مؤیدین ہیں، تائید کرنے والے، ہمارے یہاں کے تحریکی حرکات کی۔ بہت برا لگے گا میری یہ بات، لیکن یہ صحیح ہے۔ تو یہ اہل باطل کی ایک پہچان ہے کہ اہل بدعت کی تائید کریں گے اور اہل حق کو برا بھلا کہیں گے۔ ایک اور کہ اہل حق کی ایک پہچان ہے کہ دلیل کی معرفت کا اور اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا اہتمام۔ اس پہ ایک لمبی چوڑی ایک الگ سے خطاب کرنے کی ضرورت ہے کہ اہل سنت والجماعت کی ایک پہچان ہے ہماری دلیل کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کا جو قول پیچھے میں نے ذکر کیا، اشارہ کیا، اس میں ایک بات بیان کی اور مجھے پہلے بیان کرنا چاہیے تھا کہ اہل حق دین کی دلیل مانتے ہیں قرآن کو، سنت کو، اجماع کو، اور اجماع تابع ہے اس کا۔ قیاس کا معاملہ تابع حقائق اس میں ہے، اور عقیدے میں اور عبادات میں قیاس نہیں چلتا۔ قیاس بھی ہم مانتے ہیں، لیکن صحیح قیاس اور اس کے آداب شروط کے ساتھ۔ تو قرآن، حدیث، اجماع، یہ ہم دلیل مانتے ہیں دین کے معاملے میں، عقیدہ ہو، حلال حرام ہو، عبادات ہو، احکامات ہو، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بہت اہم، دماغ میں رکھیے۔ اور اہل باطل، اہل بدعت کے یہاں دین کی دلیل، پہلے تو قرآن حدیث کو جاننے کا شوق نظر نہیں آئے گا، میرے امام کا قول کافی ہے، اتنے لوگ کر رہے ہیں وہی چلے گا، فلاں اور فلاں دلیل بن جاتے ہیں۔ ان کے یہاں شریعت کا مصدر کیا ہے؟ 10-15 گنایا ہے بعض علماء نے، اس میں سے کوئی اپنے امام کے قول کو مانتا ہے، اجتہاد اور ان کو مانتا ہے، کوئی جو ہے اپنے پیر صاحب کے خواب کو مانتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھ لیا، قرآن حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ ہو ہم اس کو مانیں گے۔ منامات، کشفیات، رائے، عقل، اتباع ہوا، خواہش نفس، ہاں فلاں اور فلاں کا قول، شخصیات کی باتیں، ان کا عمل، کچھ لوگ اجتماعیت، یہ اس طرح کی چیزوں کو وہ مصدر دین مان لیتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں۔ آپ کے یہاں دلیل ہو گئی ہے، ہمارے پیر صاحب اور ہمارے سلسلے کے جو مشائخ نے بیان کیا ہے تو ہم اس کو کر رہے ہیں۔ اب آپ بولیں گے کہ قرآن حدیث اس کے خلاف کہا، نہیں وہ ہم نہیں جانتے، پیر صاحب کو زیادہ سمجھتا ہے، امام صاحب کو زیادہ سمجھتا ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے تو کوئی بات نہیں، ان کو زیادہ سمجھتا تھا، ان کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی۔ تو اہل حق دلیل کی طرف رجوع کرنے اور دلیلوں کو مضبوط پکڑنے پر زور دیتے ہیں، جبکہ اہل باطل، اہل بدعت کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان کے یہاں دلیل پر زور ہی نہیں ہے، اور جو دلیل ہے اس کو دلیل نہ مانتے ہوئے ان چیزوں کو دلیل مانتے ہیں جو دلیل نہیں ہے، عقل کو مانتے ہیں۔ موقع نہیں رہے گا شاید بعد میں بیان نہ کر سکوں کہ بعض علماء نے لکھا کہ اہل باطل جتنے بھی ہیں ان کے یہاں بنیاد دو ہے، ایک عقل کو بنیاد بنایا، اس کے درجے سے بڑھا دیا عقلیات، اور دوسرے ہوا، اتباع ہوا۔ ہاں تو یہ جو فلاسفہ مناطقہ ہیں جو اللہ کے اسماء و صفات، علم کلام کے سلسلے میں گمراہیوں کا شکار ہوئے، تقدیر کا انکار کر دینا، حدیثوں کا انکار کر دینا، عقل میں نہیں آتی۔ اللہ کی صفات جو قرآن حدیث سے ثابت ہے عقل میں نہیں آتی، یونانی فلسفہ منطق کے میں نہیں آتی، یہ عقل کی بنیاد پر۔ اور دوسرا جو ہے اتباع ہوا اور جذبات اور عاطفہ کی بنیاد پر، خواہش نفس کی پیروی، جذبات، یہ صوفیہ اور وہ لوگ جو ذوق، کشف، خواب کو بنیاد بنا کر اس کو دین مانتے ہیں۔ اور جتنی شاخیں آپ کو ملے گی گمراہ فرقوں کی، آپ کو یہی ملے گی، یعنی اسی دو چیز سے متعلق ملے گی، اتباع ظن، اتباع ہوا۔ ایک جہالت ہے، ایک ظلم ہے، یہ سب اصطلاحی قرآن میں جو استعمال ہوا ہے میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو دلیل کا اہتمام کرنا اور اس کو مضبوطی سے پکڑنا، اور شخصیتوں کے لیے تعصب نہ کرنا نبی کے علاوہ، اہل حق کی یہ پہچان، اہل الحدیث، اہل السنہ اور جمہور امت کی پہچان یہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے علاوہ کسی شخصیت کے لیے تعصب نہ کرنا، جب کتاب و سنت کیا ہے ان والمرد ہو، اور اختلاف ہو جانے کی صورت میں اہل حق کی پہچان یہ ہے کہ اختلاف جب مسلمانوں میں ہو جائے تو قرآن حدیث کی طرف رجوع کرنا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ شخصیات سے کے لیے تعصب نہیں۔ اب دیکھیے جو جس کی تقلید کرتا ہے، جو جس کے سلسلے سے جڑا ہے، ان شخصیات کو مانتا ہے، ان سلسلے کے شخصیات کو مانتا ہے، ان کو تعظیم کرتا ہے اور ان کی کوئی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ وہ تو ائمہ تھے، آج کل تو جاہلوں کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار عالم نہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک عالم نہیں، ہو سکتا ہے کچھ کارنامے انجام دیے ہوں، اللہ قبول کرے ان کو، ان کی اصلاح فرمائے، لیکن ان کی غلط بات کو ہم غلط کہیں گے۔ مرزا انجینئر جاہل آدمی، شیعوں کا ایجنٹ، میں بہت سمجھ کے کہہ رہا ہوں، موقع نہیں ہے تفصیل کا، اس کو لوگ لائک کر رہے ہیں، اس کے لیے تھا، ان کو آپ رد کریں تو لوگ ہم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ارے مولانا اس کو بولتے ہیں جاہل مولانا ہے، علماء کو کیا سمجھتا ہے؟ جاہلوں کو سمجھتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے علماء گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ علماء سے رجوع کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو علماء سے پوچھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں جاہلوں سے پوچھیں گے۔ ہاں، جاہلوں سے جاہلی ہے نا وہ جو مسلمات کو نہیں مان رہے ہیں اور آپ ان کو مان رہے ہیں، اور جو بتا رہا ہے اس کو آپ گالی دے رہے ہیں، مطلب اس شخصیت کے لیے آپ کو تعصب ہے، یہ باطل کی پہچان ہے، باطل کی پہچان۔ اور اہل حق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعصب نہیں بولیں گے، اسے اتباع کا مضبوط اور غیرت والا جذبہ رکھتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کی کوئی بات رد نہیں ہوگی، دوسروں کو ہم چھوڑ دیں گے چلے گا، اور دنیا کے کسی بھی انسان کی بات کو آپ چھوڑ دے چلے گا، اللہ نہیں پوچھے گا، لیکن رسول کی بات جاننے کے بعد چھوڑو گے تو اللہ پوچھے گا اور دنیا میں عذاب آئے گا۔ ہاں، اسی طرح اہل حق کی ایک پہچان ہے کہ حق پر ثابت قدم رہنا اور الٹ پلٹ نہ ہونا، اور اس بات پر اتفاق کہ سلف صالح کا طریقہ سب سے صحیح، سب سے محفوظ اور سب سے مضبوط ہے، اور اس میں کوئی ہیچ پیچ نہیں ہے، یعنی یہ ان کے اندر تلون مزاجی نہیں آئے گی۔ آپ اہل باطل کو دیکھیں گے، یہاں جائیں گے تو یہاں کے مطابق، اس اسٹیج پہ جائیں گے تو اس کے مطابق، ہاں جیسا دیس ویسا بیس۔ آپ اہل حق کو دیکھیں گے کہ جب یہ مان رہے ہیں میرے نزدیک یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ توحید ہے، یہ سنت ہے، تو وہ ہر جگہ وہی بیان کریں گے۔ ہاں، کلکتہ میں الگ اور کسی دوسرے شہر میں الگ نہیں بیان کریں گے۔ ہاں، ایک چیز یہ کہ کتاب و سنت کے نصوص کے سامنے مطلقاً اپنے آپ کو حوالے کر دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کے طریقے کا التزام کرنا اور اپنی زندگی کے معاملات میں آپ کے طریقے کو نافذ کرنا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سنتیں ڈھونڈ کر عمل کرتے ہیں، لیکن آپ کہیں کہ نماز میں یہ سنت، کہیں گے ہمارے مسلک کے خلاف ہے۔ آپ فلاں مسئلے کو بتائیں کہ ہم مسائل میں نہیں پڑھتے، آپ فلاں مسئلہ بتائیں تو کہتے ہیں کہ یہ فروعی مسائل ہے، اس میں کوئی کرتا ہے نہیں کرتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن ایک اہل حق کی پہچان یہ ہے کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ سنت یہ ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ چھوٹا عمل ہے، یہ تو نیند کے سونے کے لیٹنے کی بات ہے، مستحب ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنا ہے، اور یاد رکھیے کہ سنت کا کوئی بھی سنت جو آپ کو چھوٹی لگ رہی ہے وہ چھوٹی نہیں ہے، اور اگر آپ اسے اختیار کرتے ہیں اتباع سنت کے جذبے سے تو آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا، برکت بھی ملے گی۔ آپ کے گھر میں بیماری ہے، پھوک جھاڑ والا آتا ہے، غلط طریقہ اختیار کرتا ہے، نہیں قبول کرنا، وہی کرنا جو رسول نے بتایا ہے۔ اگر آپ کو فائدہ نہیں بھی ہوا تو کم سے کم اتباع رسول کا ثواب ضرور ملے گا۔ وہی دعا پڑھو، ویسے ہی دم کرو جیسے اللہ کے رسول نے بتایا، کوئی نئی چیز مت کیجئے، تو مخالفت ہو سکتی ہے، ایک تو سنت کی مخالفت اور عقیدے کے بگڑنے کا اندیشہ، لہذا ہر معاملے میں یہ اہل حق کی پہچان ہے۔ اہل حق کی ایک پہچان ہے وسطیت اور اعتدال۔ ہاں، ایک دو ہو گیا زیادہ، وسطیت اور اعتدال، یہ پوری ایک آپ عرب علماء کی اور اس پڑھیں پوری کتاب ہے، وسطیت، امت حق امت وسط ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ یہ وسطیت مسلمانوں کی، اہل حق کی تمام دنیا کے مذاہب میں بھی ہے، یہود نصارہ جتنے بھی گمراہ ہیں انہوں نے کہیں افراد اختیار کیا، کہیں تفریط، کسی کو حد سے بڑھا دیا، کسی کو گھٹا دیا۔ جیسے حضرت عیسیٰ کو ایک نے جو ہے نصارہ نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، الہ ہے، نعوذ باللہ، ایک نے کہا کہ نہیں نبی بھی نہیں ہے، تو یہود نے جو تھے وہ بھی نہیں مانا، نصارہ نے وہ مان لیا جو نہیں تھے، ہے نا۔ یہ افراد ہے نصارہ کا اور یہ یہود کی تفریط، آپ کو پورے ان کے مذاہب میں یہی ملے گا۔ ایک نے شادی بیاہ کو حرام قرار دے دیا، سنیاس لو، تیاگ دو، چھوڑ دو، خانقاہ میں بیٹھو، رہبانیت۔ ایک نے سب کچھ شادی بیاہ کو اور مادی ضرورتوں کے جانور کی طرح انسان کو رہنا چاہیے، جیسے نر مادہ وہاں ملتے ہیں وہاں نر مادہ مل جائیں، دونوں راضی ہیں تو بغیر شادی کے مل لو، رشتہ داری بھی مت دیکھو، انا للہ و انا راجعون۔ یہ دونوں افراط و تفریط ہے، یہ امت وسط ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ علامہ ابن تیمیہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ جس طرح پورے دنیا کے مذاہب میں مسلمان اور اسلام
دین وسط ہے، ایسے ہی جو منہج صحیح ہے، اہل الحدیث کا، اہل السنہ کا عقیدہ اور منہج ہے، وہ مسلمانوں میں جو باطل فرقے، بدعتی فرقے، گمراہ فرقے ہیں، ان کے بیچ میں آپ وسط نظر آئے گا۔ یہ بہت بڑی پہچان ہے۔ کیسے؟ تو آپ الگ الگ چیزیں بیان کی ہیں انہوں نے، اور علماء نے بھی بیان کی ہے بہت سارے، کہ جیسے اللہ کے اسماء و صفات کا باب ہے، اس باب میں ایک گروہ گزرا ہے جن کو کہتے ہیں ہم جہمیہ، جہم بن صفوان کے ماننے والے۔ یہ مت سمجھیے کہ آج وہ نہیں ہیں، آج ہیں، نام الگ الگ ہے۔ ہمارے یہاں صوفیہ بہت سارے اللہ کے باب میں، اشاعری، ہمارے ہندوستان کے حنفی خود کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں، امام حنیفہ کے عقیدے پہ نہیں ہے، یہ وہ خود کہتے ہیں، کتابوں پہ لکھا ہے، کہتے ہیں، مانتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے سنا وحدت الوجود کو مانتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہی ہے۔ تو اسماء و صفات کے بارے میں ایک گروہ وہ گزرا جو اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء حسنہ، صفات علیہ جو قرآن و حدیث میں ہیں، یا تو اس کو بالکل لیا انکار کرتے ہیں، یہ جہمیہ تھے، یا ناموں کو مانتے ہیں، صفات کا انکار کرتے ہیں، یہ معتزلہ تھے، کہ اللہ قدیر ہے بغیر قدرت کے، علیم ہے بغیر علم کے، نام ہے صفت نہیں ہے، باطل ہے یہ۔ ہاں، اسی طرح اشاعرہ کہ اللہ کی 7 یا 8 صفات علمیہ کو مانتے ہیں، باقی کی تعویل کرتے ہیں۔ ہمارے حنفی بھائی جو ہیں ہندوستان میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں۔ اسی میں ایک شاخ نکلی کلابیہ کی، کلابیہ ایک فرقہ ہے، اور ایسے شاخیں نکلی۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے ناموں میں تعویل کی، تحریف کی، انکار کیا۔ یہ سب ایک گروہ میں جہمیہ کہلاتے ہیں، انہوں نے انکار کیا۔ دوسری طرف ایک گروہ ایسا پیدا ہوا جو اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے جیسے مانتا ہے، کہ اللہ ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے ویسے ہی جیسے ہمارا ہاتھ ہے۔ دونوں گمراہ ہیں اگر دونوں کا عقیدہ کفر ہے۔ اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سننے والا دیکھنے والا ہے، صفت ہے، ہم بھی دیکھتے سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے، لیکن وہو السمیع البصیر سے پہلے کا لیس کمثلہ، مطلب اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کو سننے والا اور دیکھنے والا جیسا ہے، وہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب یہ بھی ایک متشابہین میں سے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے عالم الغیب تھے جیسے اللہ، بلکہ کچھ لوگ تو اس سے بڑھا دیتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی یا فلاں اور فلاں بزرگ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، تو اللہ کے جیسا ان کو مان لیا۔ قبر میں ہے، سن لیتے ہیں، اللہ سمیع ہے، ہر بات کو سنتا ہے، آپ کہہ رہے ہو قبر میں رہ کے سن لے رہے، تو اللہ کی طرح سمیع مان لیا، عالم الغیب مان لیا، مشکل کشا حاجت روا مان لیا۔ مان رہے لوگ، یہ مشرک جتنے بھی ہیں سب مخلوق کو اللہ کے جیسا مان رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت ان دونوں گمراہ فرقوں کے بیچ میں ہیں، وسط ہیں، معتدل ہیں۔ نہ اللہ کی قرآن و حدیث میں جو صفات اور نام ہے اس کا انکار اور تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں جیسے ہے ہم ویسے ہی مانتے ہیں۔ ہماری عقل میں ہم کو معنی بتایا گیا، معنی مانتے ہیں، لیکن کیفیت نہیں بتائے گی، کہا اس کے جیسا کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، تو کیفیت ہم نہیں جانتے، وہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ تفویض یہ دیکھیے ہمارے یہاں حسن البنا وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ تفویض ہے۔ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں جماعت اسلامی کے لوگ عقائد کے بارے میں، ہمارا عقیدہ تفویض کلی نہیں ہے، معنی کی تفویض نہیں کرتے، کیفیت کی تفویض کرتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، بعد میں آپ پوچھ لیجیے گا، سمجھ لیجیے علماء سے۔ یعنی اللہ سمیع ہے، سننے والا، یہ معنی ہے اس کا، سننے والا یہ معنی ہے، ہم مانتے ہیں۔ اللہ کا ید ہے، قرآن کہتا ہے ید ہے، ہاتھ ہے، تو ہاتھ کو ہاتھ ہی کا معنی کرتے ہیں، لیکن ہاتھ کیسا ہے ہم نہیں جانتے۔ امام مالک نے کہا تھا، کسی نے پوچھا مجلس میں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ، کہ استوا معلوم ہے کیونکہ قرآن حدیث نے بتایا، 1000 سے زیادہ دلیل ہے اللہ اوپر ہے، اور ہمارے یہاں لوگ صوفی بہت سے حنفی انکار کرتے ہیں۔ امام حنیفہ کہتے ہیں جو اللہ کے عرش پر ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ ہمارے یہاں مسلمان کہلانے والے انکار کرتے ہیں صفات کے بارے میں جو قرآن حدیث میں ہے۔ تو امام مالک نے کہا کہ استوا معلوم ہے، کیفیت نامعلوم ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے، واجب ہے، اور اس کے بارے میں کھود کرید کرنا بدعت ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ بن گیا کہ جو قرآن حدیث میں ماننے کا، تشبیہ نہیں دینے کا، کیفیت نہیں بیان کرنے کا، بلا تمثیل بلا تکییف، کیفیت بیان کرنا، یہ بیچ کا راستہ۔ اہل سنت والجماعت تقدیر کے بارے میں جبریہ اور قدریہ کے بیچ ہے۔ کل میرا عنوان ہے، پرسوں تقدیر پر ایمان، انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ قدریہ نے کہا تقدیر کچھ ہے ہی نہیں، جبریہ نے کہا سب کچھ تقدیر ہی تقدیر ہے، انسان مجبور محض ہے۔ اہل سنت والجماعت دونوں کے بیچ میں ہے کہ تقدیر بھی ہے اور انسان کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہے، اسی لیے تو دنیا میں انسان کا امتحان ہو رہا ہے۔
یہ دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں. ایک نے وعید کے پہلو لے لیے، ایک نے وعدے کے. ہاں اسی طرح خوارج نے کہا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے، اور معتزلہ نے کہا اسلام سے خارج ہو جائے گا. صحابہ کو بھی کافر کہہ دیا، حضرت علی کو کہہ دیا، قتل کر دیا، شہید کر دیا. بہت دیندار تھا وہ، جس نے حضرت علی کا، عبدالرحمن ابن ملجم، قرآن کا قاری تھا، پڑھانے گیا تھا. جیسے آج کل دینداری کا مظاہرہ کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں، دھماکہ کر رہے ہیں. آج کے تحریکی جو ان کو عرب علماء خوارج العصر کہتے ہیں، گزشتہ 10-15 سالوں میں لاکھوں مسلمان ان کی وجہ سے قتل کیے گئے تحریکی. تو انہوں نے حضرت علی کو، صحابہ کو کہا، اور ایک ہی رات میں 3 لوگوں کو، 3 صحابہ کو قتل کرنے کی پلاننگ کی تھی. حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت علی. حضرت علی کے بارے میں کامیاب ہو گئے. حضرت امیر معاویہ میں سے کوئی ایک بیمار تھا، ایک پر حملہ کامیاب نہیں ہو سکا. تو حضرت علی کو قتل کرنے والا جو شخص تھا، کس بنیاد پہ کیا؟ نیکی سمجھ کے. یہ کافر ہو گئے ہیں. مسئلہ تحکیم وغیرہ کا اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو خوارج کا اصول بنا کہ جو شخص گناہ کبیرہ کرے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسی پہ مر گیا تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. آپ سوچئے، میں اور آپ مسلمان ہیں، اگر کسی مسلمان نے جھوٹ بولا گناہ کبیرہ ہے، کافر ہو گیا ان کے حساب سے، ان کے اصول سے. زنا کیا، چوری کی، کافر ہو گیا. اب مر گیا، کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. تو اب اس کے خلاف والی جتنی آیتیں حدیثیں ہیں سب کا رد کر دیا. وعید کی آیتوں کو پکڑ لیا، معاف کرنے والی آیتوں اور حدیثوں کا رد کر دیا. اسی لیے جہنم میں جو لوگ چلے جائیں گے ان کو اللہ بعد میں نکالے گا. مومنین کو، اہل توحید کو، جو متواتر حدیثوں سے ثابت ہے، اس کا بھی رد کر دیا، ان حدیثوں کا بھی. تو ایک طرف یہ کہا، دوسری طرف مرجیہ پیدا ہوئے. ہمارے ہاں ارجا والی بدعت بھی پائی جاتی ہے مسلمانوں میں، اور وہ بہت بڑا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا تو اب کوئی گناہ ہم کو نقصان نہیں ہے. ہمارے یہاں حنفی مسلک میں مشہور ہے کہ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب نہیں، بسیط ہے. آپ کلمہ پڑھ لیے تو اب عمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ بس ایک آدمی کلمہ پڑھ لیا تو اس کا ایمان جبریل علیہ السلام کا ایمان ایک جیسا. یہ بھی مطلب آپ اب گناہ، ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا تو کوئی بھی گناہ کرے کوئی نقصان نہیں. خوارج کہتے ہیں گناہ کرے تو کافر، یہ کہتے ہیں کوئی گناہ سے کوئی نقصان ہی نہیں. دونوں غلط. اہل سنت والجماعت دونوں کے بیچ میں اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے تو وہ فاسق ہوتا ہے، اسلام سے خارج نہیں. وہ کفر اصغر ہے، چھوٹا کفر ہے. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون کی تفسیر میں اسی کی بنیاد بنا کے لوگ کافر قرار دیتے تھے. مولانا مودودی صاحب نے کہا ووٹ دینا شرک ہے. آج کی جماعت اسلامی جو ہے پارٹی بنا لی، ووٹ ہی نہیں. پہلے شرک تھا، اب نہیں ہے ان کے نزدیک. کیسے شرک؟ ہاں اگر کوئی اللہ کے قانون کے سامنے کسی اور کے قانون کو اچھا مانے، اس کے جیسا مانے تو کفر ہوگا. لیکن کوئی مسلمان ووٹ دیتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتا ہے کیا کہ پارلیمنٹ اور اسمبلی میں جو قانون بنے گا اس کو میں قرآن و حدیث کی طرح مانوں گا؟ مجبوری ہے، ہم نہیں مانتے، یہ عقیدہ نہیں ہے. تو خیر اس کے باوجود حضرت ابن عباس نے کہا کہ یہ کم درجے کا کفر ہے. تو ایک طرف کفر، ایک طرف کچھ بھی کر لے کوئی نقصان نہیں. دونوں افراد. ہم کہتے ہیں کہ اگر ایمان لانے کے بعد گناہ کیا تو یہ فاسق بناتا ہے، اور کسی گناہ کو ثابت ہو جانے کے بعد حلال سمجھا، جیسے کوئی بولے کہ میں سود کو حرام نہیں مانتا، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن کا حدیث کا انکار کر رہا ہے جاننے کے بعد. اگر پہلے ہی نہیں بول رہا ہے تو اس کو پہلے سمجھایا جائے گا. نہیں مانا تو اس کا مطلب کفر کر رہا ہے. صحابہ کے بارے میں روافض جو ہے اہل بیت کو مانتے ہیں، ان کی تعریف میں صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. خوارج جو ہے اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف. اہل سنت والجماعت دونوں کے بیچ میں اہل بیت کو بھی ان کا حق دیتے ہیں، صحابہ کو بھی ان کا حق دیتے ہیں، ہر ایک کو ان کے مقام پر رکھتے ہیں. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ میں نے کچھ مثالیں دی ہیں. ہاں وقت ہوتا تو میں اور لمبی بات کر لیتا کہ یہ امت جو ہے وسطیت کا لحاظ کرتی ہے، جماعت کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیتی ہے. ہمارے ہاں لوگ جماعت کی مخالفت کرتے ہیں، اس کا کسی اور موقع پہ تفصیل بیان کروں گا. اسی طریقے سے اہل حق کی ایک پہچان ہے کہ تعلیم، تعلم دکھانا، عمل کرنا، اس کی طرف دعوت دینا اور علم کو پھیلانے کی کوشش میں اپنی قوت صرف کرنا. اہل حق اس پر محنت کرتے ہیں، اور اہل باطل اور بدعتی دیکھیے علم اور تعلیم کے، قرآن حدیث کو پھیلانے سے روکتے ہیں، لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے، ان کی تقریر نہیں سننا ان کا. ہاں اگر کوئی کھلا باطل ہے اور گمراہ ہونے کا فوقہ تو یہ کرنا چاہیے، لیکن سرے سے قرآن کا ترجمہ مت پڑھو، حدیث کا ترجمہ مت پڑھو، قرآن حدیث سیکھو مت. جس کو اللہ نے ہدایت کہا، آپ کہتے ہیں قرآن حدیث پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ایسا کہتے ہیں لوگ. انا للہ. تو ان کی بات مانیں کہ اللہ کی. یہ علم کو پھیلنے نہیں دیتے، روکتے ہیں، علم پر محنت صرف نہیں کرتے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ دعوت و تبلیغ ان کا علم ایک محدود فکر کے ساتھ گھرا ہوا ہوتا ہے. یہ فضائل ہی پڑھنا، مودودی صاحب کی کتاب ہی پڑھنا،
قرآن کا شعوری مطالعہ کرنا ہے تو صرف تفہیم پڑھنا، تدبر پڑھنا، فراہی صاحب کو پڑھنا اور دوسروں کو نہیں پڑھنا. ارے ان کو کیا سمجھتا ہے؟ جو ان کا موافق نہیں ہے وہ سب بے وقوف ہے ان کے نزدیک. یہ پہچان ہے کہ آپ بڑے بڑے علماء، کبار علماء، اہل علم کی علمی کاوشوں، کوششوں، محنتوں کو نظر انداز کر کے اس سے استفادہ نہیں کرتے. اس سے استفادہ کریں گے تو حق پھیلے گا، دلائل واضح ہوں گے. ہاں یہ ایک میں صرف پیش کر دوں، ہے ابھی 4-5، صرف ایک اور پیش کر دوں کہ اہل سنت، اہل حق کی پہچان یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، جو پہلے میں نے بیان کیا، بس اسی کو ایک نقطے کے طور پر، پہچان کے طور پر، کہ اہل باطل کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ حقیقت میں معروف کا حکم نہیں دیتے. ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کر رہے ہیں، تو بولیں گے کہ شراب مت پیو، اس سے خرابیاں پھیلتی ہے، زنا مت کرو، موبائل پہ جو ہے ٹائم مت دو، ہاں فلاں اور فلاں، جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے وہ بیان کریں گے. غیر مسلم بھی بولے گا ہاں یہ تو اچھا کام کر رہے ہیں، کھانا کھلاؤ بھوکوں کو، اچھی بات ہے، بیمار کی مدد کرو، اچھی بات ہے. تو نیکیوں کا حکم ٹھیک ہے، لیکن توحید کو اختیار کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. ہاں بدعت مت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی بات کو شریعت کا درجہ مت دو. یہ کہنے میں ان کو جو ہے ہمت ہی نہیں ملتی. اہل باطل کی یہ پہچان ہے. نہیں ہم اس میں نہیں پڑھتے، ہم اختلافی بات نہیں کرتے. دنیا میں کون سی بات ہے مجھے بتائیے جس سے کسی نہ کسی کو اختلاف نہیں ہے؟ تو آپ کوئی بات ہی مت کرو نا. ارے فضائل میں بھی اختلاف ہے، آپ جو فضیلت بیان کرتے ہو ہمیں اختلاف ہے اس سے کہ غلط بتا رہے ہو، جھوٹی حدیث بیان کر رہے ہو، تو پھر اختلاف تو اس میں بھی ہے نا. اور بہت سے لوگ توحید میں بھی اختلاف کر رہے ہیں. ابھی وحدت الوجود ماننے والے ہمارے مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں، جس کو ہم شرک کہتے ہیں، وہ کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ مسلمان بولتے ہیں اپنے آپ کو، قبروں پہ، مزارات پہ غیر اللہ کو پکارنے، ان کے لیے عبادت کرنے میں. تو سبھی تو اختلافی ہے. تو توحید بھی نہیں بیان کریں، شرک نہیں. جو فضائل آپ بیان کر رہے ہیں وہ بھی اختلافی ہے. اقامت دین کی جو دعوت دے رہے ہیں وہ بھی اختلافی ہے. آپ کے پاس کیا اصول ہے کہ یہ فروعی ہے، یہ اصولی ہے؟ کوئی اصول نہیں ہے. اور ایک پہچان میں اس میں خاص طور سے کروں گا کہ اہل باطل یا اہل بدعت نہی عن المنکر سے بھاگتے ہیں، فرار اختیار کرتے ہیں. ابھی میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت پیش کی، اس معنی کی اور روایتیں پیش کر سکتے ہیں، قرآن کی دلیلیں پیش کر سکتے ہیں، لیکن اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ غور کیجئے کہ یہ جو برائی سے روکنا ہے سماج کے لیے کتنا ضروری ہے. آپ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں جو دوا دے رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پرہیز لازمی طور سے کرنا ہے. بعض بیماریاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے پرہیز نہیں کیا تو دوا بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی. اب یہاں یہی معاملہ ہے کہ آپ توحید کا، آپ اسلام کا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر شرک ہے، اور آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ شرک کو شرک بولنے کے لیے تیار نہیں کہ بولوں گا تو اس کو برا لگ جائے گا، ہاں ناراض ہو جائے گا، اس لیے ایسا کچھ بولو مت جو برا لگے، بدعت کو بدعت مت بولو. تو اب ایک آدمی دن رات نماز پڑھ رہا ہے کتنا بھی، اگر شرک سے پرہیز نہیں کر رہا ہے تو اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کے کروڑوں روپیہ ایک رات، ایک دن میں، ایک گھنٹے میں خرچہ کرے بیکار ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اللہ کے رسول نے، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے عمل برباد. تو یہاں دوا سے زیادہ پرہیز کی ضرورت ہے. شرک سے آپ نے پرہیز کر لیا اور دوا نہیں بھی کھائی، مطلب کم کھائی تو بھی چل جائے گا، بچ سکتے ہیں، لیکن شرک سے پرہیز نہیں کیا. اس کے لیے ضروری ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ اس سے روکیں، اس کو فوکس کریں. اور ہاں اہل باطل کی یہ پہچان ہے کہ اس پر فوکس نہیں کرتے. مختصر یہ کہ اہل حق سنت نبی اور صحابہ کے طریقے پہ ہیں، عقیدے میں، اعمال میں، دعوت و تبلیغ میں، عبادات میں، روزمرہ کے اصولوں میں. اور باطل جو نئے نئے فرقے بنے، کیسے بنے یہ بھی دھیان رکھے. 73 فرقے ہیں، ایک حق پر ہے. تو جو ایک حق پر ہے وہ کون ہے؟ نبی کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ. نبی اور صحابہ ایک طریقے پہ چل رہے ہیں، اس سے ہٹ کر کسی نے اصول بنایا. یہاں ایک چھوٹی سی وضاحت بہت ضروری میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کا، اہل حدیثوں میں اگر کسی کا کسی سے اختلاف ہو جائے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ باطل پہ چلا گیا. جزئی مسائل، استنباطی مسائل میں اختلاف الگ چیز ہے، اس سے ہم فرقہ بندی نہیں مانتے. صحابہ میں بھی تھا وہ سمجھ کا. اگر کوئی قرآن و حدیث سے ثابت شدہ کسی اصول کے مقابلے میں کوئی نیا اصول بنایا جائے تو اس سے فرقہ بنتا ہے. جو اس کو مانے گا وہ فرقہ بن جائے گا. قرآن حدیث سے ہٹ کے ایک اصول بن، جیسے اب اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق، صحابہ سے متعلق قرآن حدیث سے ثابت شدہ چیزیں ہیں، اس کے مخالف ایک اصول بنا لیا گیا. حدیثوں کو قبول نہ کرنے کے، رد کرنے کے لیے اصول کوئی بنا لیا گیا. ہاں تقدیر کے سلسلے میں قرآن حدیث کا جو مسلمہ عقیدہ ہے اس سے ہٹ کے اصول بنا لیا گیا.
پیر صاحب کی ماننے کے لیے اصول بنا لیا گیا کہ ایسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی آ رہی تو نہیں مان رہے ہیں. یہ فرقہ بندی یہ ہے. لہٰذا ان کو پہچان کر بنیادی طور سے ہمیں فوکس کرنا چاہیے اپنے بچوں کو یہ پڑھانا, دماغ میں بٹھانا اور بار بار دہرانا ضروری ہے. اللہ کے رسول ہر جمعہ میں صحابہ کے سامنے پڑھتے تھے کل بدعت ضلالہ, کل بدعت ضلالہ. ہر بدعت گمراہی ہے. کیوں؟ سوچئے, یہ جو ہمارا سوال ہے اسی کا جواب ہے. ہر بدعت گمراہی ہے. بدعت آئی تو گمراہی آئی. اور جو بدعت پر عمل کرنے والا ہے, جو بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن حدیث کی شریعت میں ہے نہیں, اسے دین سمجھ کر اختیار کرنا. اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. اب اگر کوئی شخص ایسی عبادت کو, ایسے عقیدے کو, ایسے عمل کو دین سمجھ کر اختیار کر رہا ہے, ایسے تہوار کو اختیار کر رہا ہے جو قرآن حدیث میں نہیں ہے, صحابہ نے نہیں کیا, تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ گمراہی ہے. ہر جمعہ میں بولتے تھے صحابہ کے سامنے, صحابہ میں بدعت نہیں تھی. تو جہاں بدعت ہے وہاں بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ کیا اللہ کے رسول وسلم تشدد میں تھے؟ تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دین کو دین اسی کو مانے جو قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, صحابہ کے طریقے میں ہے. ہاں, اور اس سے جب آپ اس کو سمجھ لیں گے تو کوئی بھی آدمی نئی چیز جب پیش کرے فوراً ان چیزوں پہ پیش کرو. آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو علماء سے پوچھیے, کہ ان سے پوچھیے کہ قرآن حدیث اور صحابہ کے یہاں اس کا ثبوت ہے کیا. اگر نہیں ہے تو سمجھ جائیے وہ گمراہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اسی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج دنیا میں ہمارے سماج اور معاشرے میں چاروں طرف سے دین حق کے خلاف یلغار ہے. شیاطین الانس والجن داخلی طور سے, خارجی طور سے ہمارے دین پر حملہ کر رہے ہیں, اور سب کا نشانہ اسلام اور اسلام میں وہ دین جو قرآن و حدیث والا ہے. یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. وہ یورپ اور امریکہ ہو, اسرائیل ہو, روافظ ہو, ہمارے یہاں کے بدعتی ہوں, سب نفرت کرتے ہیں اہل حق سے, اہل الحدیث سے, اور سب کا نشانہ یہ ہے. لیکن اگر آپ اور ہم حق پر ہیں تو ہمارا محافظ, ہاں, ہمارا آقا اللہ رب العالمین ہوگا. اور اللہ رب العالمین کے ہو جائیں تو دنیا یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں والا معاملہ ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں حق پرست, حق کا ماننے والا, اللہ رب العالمین کے دین کو خالص طور پہ قبول کرنے والا اور اس کی خدمت کرنے والا سپاہی بنائے, اور اسی کی بنیاد پر پروردگار ہمیں دنیا کے ہر فتنے سے اور ہر عذاب سے, آخرت کے ہر فتنے اور عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے. وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.